بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کتاب میں خوش آمدید۔ یہ کتاب نفحۃ العرب ادب عربی کے اوپر کتاب ہے۔ اس کے لکھنے والے ہیں، ان کا نام ہے محمد اعزاز علی۔ تو یہ مقدمہ ہے جو کہ ہم شروع کریں گے، لیکن مقدمے سے پہلے حضرت کا جو تعارف ہے، حضرت کے بارے میں مختصر تعارف ہم انشاءاللہ وہ سمجھیں گے۔ اس کے بعد پھر ادب کہتے کس کو ہیں ہم وہ پڑھیں گے، پھر مقدمہ انشاءاللہ شروع ہوگا، اور مقدمے کے مکمل ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ جو اصل کتاب کا پہلا باب ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ تو بات کر لیتے ہیں کہ حضرت کے تعارف کی طرف۔ حضرت کا نام ہے محمد اعزاز علی اور حضرت کا لقب ہے اعزاز العلماء۔ ان کے نسب نامے کی اگر بات کی جائے تو ان کے نسب نامہ ہے اعزاز علی بن محمد مزاج علی بن حسن علی بن خیر اللہ۔ حضرت ضلع مراد آباد کے مشہور قصبہ امروہہ کے رہنے والے تھے، اور حضرت کا تعلق کمبوہ قبیلے کے ساتھ تھا۔ کمبوہ برادری یہ ہندوستان پاکستان کی ایک مشہور برادری ہے، اور حضرت کی جو پیدائش ہے وہ 1300 ہجری میں ہندوستان کے مشہور و معروف شہر بدایون میں غروب آفتاب کے وقت ہوئی تھی، اور ان کے نانا نے ان کا نام محمد اعزاز علی رکھا تھا۔ تو یہ تو ہو گیا حضرت کا نام و نسب۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں تحصیل علم کی طرف، کہ حضرت نے علم کہاں سے حاصل کیا تھا۔ دیکھیں، ابتدا میں آپ نے قطب الدین نامی شخص کے پاس قرآن مجید کے 2 ثلث پڑھے تھے ناظرے کے، اس کے بعد پھر حافظ شرف الدین کی نگرانی میں تمام قرآن مجید کو حفظ کیا، اور اردو کی معمولی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فارسی کی تعلیم حضرت نے اپنے والد مرحوم سے حاصل کی۔ بعد ازاں مقام طلحر کے مشہور مدرسہ گلشن فیض میں مولانا مقصود علی خان صاحب کے پاس، جو کہ صدر مدرس مدرسہ تھے، ان کے پاس عربی اور درس نظامی کی ابتدائی کتابیں شرح ملا جامی تک پڑھی۔ پھر شاہ جہاں پور کی مشہور دینی درسگاہ عین العلم میں داخلہ لیا، جو کہ مولانا عبدالحق رحمہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا تھا۔ وہاں پر آپ نے قاری بشیر احمد صاحب سے درس نظامی کی اکثر کتابیں پڑھی۔ ملا جامی آپ نے وہاں پر پڑھی ہے، کنز الدقائق آپ نے وہاں پر پڑھی ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب سے فارسی کی بعض کتابیں اور فقہ کی بڑی مشہور و معروف کتاب شرح وقایع بھی حضرت نے وہیں سے پڑھی ہے۔ یہ کچھ ابتدائی کتابیں پڑھنے کے بعد پھر آگے حضرت دیوبند تشریف لے گئے۔ عین العلم سے جب درس نظامی کی کتابوں سے فارغ ہوئے ہیں، پھر وہاں سے پھر آپ دیوبند پہنچ کر داخلہ دیا۔ داخلے کے امتحان میں حضرت کو کامیابی ہوئی، اور اس وقت جو محتمم دارالعلوم دیوبند تھے حافظ احمد صاحب، ان سے ہدایہ اولین پڑھی ہے۔ پھر اسی طریقے سے دارالعلوم کے مشہور فلسفی اور منطقی حضرت مولانا سہول صاحب بھاگل پوری سے میر قطبی پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی اساتذہ ہیں ان سے بھی حضرت نے کتابوں کو شروع کی ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ دارالعلوم میں جو حضرت کو بھی 1 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مولانا نے اپنی ہمشیرہ جو اس وقت میرٹھ میں رہتی تھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے کہ حضرت میرٹھ تشریف لے گئے۔ وہاں پہ مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اصرار کیا کہ آپ 1-2 سال مدرسہ میرٹھ کے اندر ہی تعلیم حاصل کرو، جب دورہ حدیث شریف کی بات آئے گی تو پھر آپ دورہ حدیث شریف کرنے کے لیے پھر آپ دارالعلوم دیوبند چلے جانا۔ تو مولانا میرٹھی سے حضرت کے خصوصی تعلق تھے، گہرے مراسم تھے، اسی وجہ سے حضرت نے عارضی طور پر جو دیوبند کا ارادہ تھا وہ ترک کر دیا، اور میرٹھ کی مشہور دینی درسگاہ مدرسہ قومی خیر نگر میں داخلہ لے لیا، اور مولانا عاشق الہی صاحب سے اصول و عروض کی بعض کتابیں حضرت نے پڑھی ہیں۔ اسی طرح مولانا عبدالمومن صاحب دیوبندی صدر مدرس مدرسہ سے عقائد، منقولات اور فلسفہ کی کتابیں پڑھنے کے بعد صحاح ستہ میں بخاری شریف کے علاوہ ساری کتابیں حضرت نے یہیں سے ختم کی ہیں۔ اس حد تک تکمیل کرنے کے بعد مولانا محمد عاشق الہی صاحب کی اجازت سے پھر حضرت دیوبند تشریف لے گئے ہیں، اور حضرت مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ سے صحیح بخاری پڑھی ہے، جامع ترمذی پڑھی ہے، سنن ابو داؤد پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہدایہ اخیرین بھی وہیں پر پڑھی، بیضاوی پڑھی، توضیح تلوی بھی حضرت نے وہیں پر پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ فنون کی بعض کتابیں دارالعلوم کے معقول استاد جو تھے حضرت مولانا غلام رسول صاحب ہزاروی سے، یہ بھی انہوں نے حضرت نے وہاں سے پڑھی ہیں۔ فتویٰ نویسی کا کام حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب سے سیکھا ہے، اور ادب کی اکثر کتابوں کی تعلیم مولانا معز الدین صاحب سے حاصل کی ہے۔ دارالعلوم سے جب حضرت نے تعلیم مکمل کر لی ہے تو پھر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے مولانا کی صلاحیتوں کو بھانپ لیا، اور مدرسہ نعمانیہ جو کہ بھاگل پور کے اندر تھا وہاں پر تدریس کرنے کے لیے حضرت کو حکم فرمایا کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کر آپ تدریس کریں۔ تو حضرت وہاں پر پہنچے، اور مخلصانہ جد و جہد سے، سعی مسلسل سے اس غیر آباد علاقے میں قال اللہ قال الرسول کی ایسی حضرت نے غلغلہ بلند کیا ہے کہ طلبہ کی ایک بڑی کثیر تعداد بہار سے اور گرد و نواح سے حضرت کے پاس جوک در جوک مدرسہ نعمانیہ کے اندر پہنچنے لگی ہے۔ مدرسہ کی تعلیم حضرت کی وجہ سے انتہائی مشہور ہونے لگی، اور وہاں کے جو طلبہ تھے وہ حضرت کی وجہ سے بہت اچھی نگاہوں سے دیکھے جانے لگ گئے۔ اسی طرح حضرت مختلف مدارس میں تدریس کرتے رہے، یہاں تک کہ مولانا محمد ساہول صاحب بھاگل پوری کی کوششوں سے 1330 ہجری کے اوائل میں
مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی منتظمہ کمیٹی نے حضرت کو دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے لیے حضرت کو بلا لیا۔ تو پھر حضرت وہاں پر پہنچے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے لیے حضرت تشریف لائے ہیں، اور حضرت ابتدائی مدرس یہاں پر مقرر ہوئے ہیں۔ علم الصیغہ حضرت کے ذمہ لگی ہے، اسی طرح مفید الطالبین، نور الاضاء وغیرہ کی کتابیں حضرت کے ذمہ تدریس کے لیے لگی ہیں۔ آپ دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے اندر مشغول رہے، شب و روز کی جد و جہد اور بعض اکابر اساتذہ کی توجہ سے مولانا کا شمار دارالعلوم کے نامور اساتذہ میں ہونے لگا۔ علمی استعداد پر اعتماد کرتے ہوئے مولانا کے ذمہ مجلس منتظمہ نے درمیانی درجے کی کتابیں بھی تدریس کے لیے سپرد کر دی۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اسی دوران ریاست حیدرآباد کی جانب سے جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے مولانا حافظ احمد صاحب، ان کو ریاست کا مفتی اعظم بنا کر بلایا گیا۔ حافظ صاحب چونکہ ضعیف العمر تھے، اس لیے حافظ صاحب نے حضرت مولانا اعزاز علی صاحب کو اپنی معاونت کے لیے اپنے ساتھ وہ حیدرآباد لے گئے ہیں۔ تو 9 سال حضرت نے دارالعلوم میں تدریس کی تھی۔ 9 سال تدریس کے بعد تقریباً 1339 ہجری میں آپ کو دارالعلوم سے حیدرآباد جانا پڑا۔ حیدرآباد خدمات سر انجام دیتے ہوئے تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوا تھا کہ مولانا حافظ احمد صاحب جبکہ وہ حیدرآباد سے دارالعلوم دیوبند کا سفر کر رہے تھے، تو اسی دوران حضرت کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو دارالعلوم دیوبند کو وہاں پہ ضرورت محسوس ہوئی کہ مولانا اعزاز علی صاحب کو دوبارہ واپس بلایا جائے۔ چنانچہ مجلس شورا نے حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی صاحب کی معاونت کے لیے حضرت کا نام پیش کیا، اور کمیٹی کے ہر رکن نے اس بات سے اتفاق کیا، اور حیدرآباد میں مولانا کو اس تقرر کی اطلاع دی گئی کہ آپ آئیں اور مولانا حبیب الرحمن صاحب کی زیر نگرانی میں شعبہ افتاء کو سنبھالیں۔ تو اس کے بعد پھر حضرت واپس دوبارہ تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت نے شعبہ دارالفتاء کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، اسی طرح تدریس دوبارہ حضرت دارالعلوم دیوبند میں کرتے رہے ہیں۔ دنیا علم میں بہت سے نامور اساتذہ موجود ہیں جو کہ ہر فن کی آخری کتاب منتہی طلباء کو پڑھا لیتے ہیں، لیکن یہ مشکل ہوتا ہے کہ مبتدی طالب علم کو آپ کتاب پڑھائیں اور اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ حضرت مولانا کی یہ نمایاں خصوصیت تھی کہ آپ جس وقت دیوان متنبی پڑھا رہے تھے، حماسہ پڑھا رہے تھے، بیضاوی پڑھا رہے تھے، اور اسی طریقے سے ابو داؤد شریف پڑھا رہے تھے، انہی ایام میں آپ ابتدائی درجہ کے طالب علموں کو میزان بھی پڑھا رہے تھے، ابن عقیل پڑھا رہے تھے، ملا جامی، نفحۃ العرب، مفید الطالبین، ملتقى الابحر، ان کا درس بھی حضرت کے ہاں ہوتا تھا، اور انتہائی تسلی بخش حضرت درس دیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا 40 سال تک وہاں پر تدریس کرتے رہے ہیں، اور ایسی شاندار حضرت نے تدریس کی ہے کہ مسئلے کو مسئلے کی طرح سمجھا کر اس کے اوپر جتنے اشکالات ہوتے تھے سارے اشکالات دور کر کے فن کی جو گہرائی کی باتیں ہوتی تھی وہ بھی ساتھ ساتھ لے کر چلتے تھے۔ مشکوٰۃ شریف کا جو حضرت کا درس ہوتا تھا اس میں معاملات کی تشریح کرتے تھے، مسائل کی تفصیل بیان کرتے تھے، فقہی عبارتوں کی تنقیح کرتے تھے، یہ ساری کی ساری حضرت کی امتیازی خصوصیات تھیں۔ حدیث شریف کی اہم ترین کتاب ابو داؤد شریف کا درس بھی حضرت کے ذمہ تھا۔ روایت اور درایت کے اعتبار سے حدیث کا کوئی گوشہ تشنا نہیں رہتا تھا، حضرت مکمل تسلی بخش درس دیا کرتے تھے، سند کے جھگڑوں کے متعلق بات کرتے تھے، ابو داؤد کی اپنی تنقیح جو ہوتی تھی، اور اسی طرح لا ینحل عقدے وہ بھی اس طرح حل ہوتے تھے کہ عام طلبہ انتہائی سہل ترین انداز میں کتاب کو اچھے طریقے سے سمجھ جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت شاہ صاحب کے زمانے میں ہی آپ کے پاس شمائل ترمذی ہوتی تھی، جس میں حدیثی نکات کے علاوہ حل لغت، ترکیب نحوی، با محاورہ ترجمہ، اور اس طرح یہ ساری تفصیل حضرت بیان کیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت کی امتیازی اور نمایاں خصوصیت تھی وہ تھی وقت کی پابندی۔ وقت کی پابندی جو کہ ہر طالب علم اور ہر استاد کے لیے نہایت ضروری ہے، حضرت مولانا کا طرۂ امتیاز تھا۔ سردی ہو یا گرمی، جاڑا ہو یا موسم برسات، بیماری ہو یا تندرستی، خوشی ہو یا غم، حضرت کا یہ اصول ہوتا تھا کہ سبق ہونا چاہیے۔ کمرے کے اندر گھڑی موجود ہوتی تھی، وقت سے 10 منٹ پہلے بغل کے اندر کتاب اٹھاتے تھے اور کمرے کو تالا لگاتے تھے، اور ابھی گھنٹہ بجانے والا گھنٹہ بجا کر فارغ ہوتا ہی تھا کہ آپ درسگاہ پہنچ جاتے تھے اور سبق شروع ہو گیا۔ اسی طرح جیسے ہی گھنٹہ ختم ہوتا تھا فوراً کتاب بند کرتے تھے اور وہاں سے حضرت تشریف لے جاتے تھے۔ یہ تو حضرت کی کچھ علمی خدمات تھی۔ باقی اگر دیکھا جائے تو حضرت تصنیف و تالیف سے بھی حضرت کا ایک گہرا تعلق تھا۔ حضرت نے درس نظامی کی دقیق ترین کتابوں اور مشکل ترین کتابوں کی بڑی کاوش اور تحقیق کے ساتھ حواشی لکھے ہیں، اور اپنے طویل تدریسی تجربے کی بنیاد پر ان کو سہل اور آسان کر دیا۔ کچھ حاشیوں کی فہرست میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان میں سے نور الاضاء کا حاشیہ ہے، فارسی کا بھی حاشیہ لکھا حضرت نے، نور الاضاء عربی کا حاشیہ بھی لکھا ہے، دیوان حماسہ جو کہ عربی ادب کی مشکل کتاب سمجھی جاتی ہے حضرت نے اس کا حاشیہ بھی لکھا ہے، کنز الدقائق علم فقہ کی کتاب ہے اس کا حاشیہ حضرت نے لکھا ہے، اسی طرح دیوان متنبی عربی اردو دونوں کا حاشیہ حضرت نے لکھا ہے، حاشیہ دیوان متنبی کا ترجمہ بھی کیا ہے، اسی طرح شرح نکایا اس کا حاشیہ لکھا ہے، مفید الطالبین کا حاشیہ بھی حضرت نے لکھا ہے، نفحۃ العرب خود کتاب پوری لکھی ہے، پھر اس پر مستزاد یہ کہ اس کتاب کے ساتھ ساتھ اس کتاب کا حاشیہ بھی حضرت کا ہی
تصنیف کردہ ہے۔ اسی طرح جو حضرت مولانا کے مشہور تلامذہ ہیں، اگر ان کی تعداد دیکھی جائے تو 5-6 ہزار سے کم نہیں ہے، لیکن کچھ مشہور تلامذہ کے نام میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جن سے حضرت کا علمی مقام اور مرتبہ واضح ہوتا ہے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ حضرت کے شاگرد ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بھی حضرت کے شاگرد ہیں۔ مولانا محمد عتیق الرحمان صاحب عثمانی، مولانا محمد میاں صاحب جو کہ ایک مشہور تاریخ نگار ہیں، ڈاکٹر مصطفیٰ حسن کاکوری، مفتی محمود حسن نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ، ایک کثیر تعداد ہے جو کہ کچھ نام میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ پھر حضرت کو شعر و شاعری سے بھی خاصا شغف تھا۔ فارسی میں تو حضرت نے شعر و شاعری نہیں کی تھی، لیکن فارسی کا ذوق مولانا کو عربی سے کم نہیں تھا۔ عربی میں شعر و شاعری آپ نے اس وقت سے کہنا شروع کر دی تھی جب آپ دیوبند سے فارغ ہوئے تھے، لیکن اردو کے اندر بھی حضرت بہت اچھی اور عمدہ اور خوبصورت شاعری کیا کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں کہ حضرت علم و فضل کے اندر کمال رکھتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بے نیازی، توکل انتہا درجے کا تھا۔ ہندوستان کی مشہور اور مختلف یونیورسٹیوں نے بہت زیادہ تنخواہ پر حضرت کو بلانے کی کوشش کی، لیکن مولانا نے دارالعلوم کی قلیل تنخواہ کو چھوڑ کر اتنے زیادہ مشاہروں پر جانا گوارا نہیں کیا۔ وہ کسی کے سامنے اپنی ضروریات کا اظہار کریں یہ تو بڑی دور کی بات ہے، لوگوں کے پیش کردہ جو تحائف تھے، ہدایہ تھے، حضرت وہ بھی بڑی مشکل سے قبول کیا کرتے تھے۔ علمی اشتغال و انہماک کی وجہ سے اگرچہ حضرت کو عبادت و ریاضت میں زیادہ مشغولیت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت روشن ضمیر تھے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حضرت کو شرف بیعت حاصل تھا، اور اسی طرح حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حضرت کو اجازت و خلافت بھی حاصل تھی۔ تو یہ حضرت کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور حضرت کی وفات کے بارے میں اگر بات کی جائے تو 13 رجب بروز منگل کو 1274 ہجری میں دارالعلوم دیوبند سے متعلقہ جو ایک قطعہ ہے جہاں پر بڑے بڑے مشہور اساتذہ اور مشہور علماء دفن ہیں، وہیں پر ہی حضرت مدفون ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب مقدمے کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم ادب کا لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھیں گے کہ اس کا لغوی معنی کیا آتا ہے، یہ کس باب سے آتا ہے، اور اسی طرح اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور اس کے اصطلاحی معنوں میں کتنی تعریفیں نقل کی گئی ہیں، اسی طرح اس کا موضوع اور غرض کیا ہے، یہ سارا ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ پچھلے سبق کے اندر جو صاحب کتاب تھے مولانا محمد اعزاز علی رحمہ اللہ تعالیٰ، ہم نے ان کا تعارف پڑھا تھا۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے لغوی معنی کی۔ دیکھیں اگر لغوی معنی کی بات کی جائے تو یہ باب کاروما سے بھی آتا ہے، آدوبا یادوبو، اور اسی طرح یہ باب ضربا سے بھی آتا ہے، آدابا یادیبو۔ اگر کاروما سے آئے تو اس کا مصدر ہوگا آدابن، آدوبا یادوبو آدابن، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا ادب والا ہونا۔ اور اسی سے ادیب بھی ہے جس کی جمع ادبا آتی ہے۔ اور اگر باب ضربا سے ہو تو اس کا مصدر آئے گا ادبن، آدابا یادیبو ادبن، دعوت کا کھانا تیار کرنے اور دعوت دینے کے معنوں کے اندر اس وقت یہ لفظ استعمال ہوگا۔ اس وقت اس کا جو اسم فاعل ہے وہ آدب آئے گا، جس کے بارے میں علامہ ابن منظور افریقی لسان العرب کے اندر لکھتے ہیں الآدب کس کو کہا جاتا ہے، الداعی الی الطعام، جو کہ کھانے کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ادبا یہ باب افعال سے بھی آتا ہے، باب تفعیل سے بھی آتا ہے، لیکن باب افعال باب تفعیل سے یہ علم سکھانے کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ باب افعال تفعیل کی طرح یہ باب استفعال اور باب تفاعل ان دونوں سے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اگر ان دونوں سے آئے تو پھر یہ ادب سیکھنے اور ادب والا ہونے کے معنی کے اندر استعمال ہوگا۔ اور اسی طرح اگر ادب سے دیکھا جائے تو ایک لفظ نکلا ہے مأدوبہ، اس کو آپ مأدوبہ بھی پڑھ سکتے ہیں دال پر پیش کے ساتھ بھی، اور آپ اس کو مأدبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو آدمی لوگوں کی دعوت کے لیے تیار کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر ہے ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ تعالی فی الارض فتعلموا من مأدبتہ یا پھر من مأدبتہ، یہ قرآن زمین میں اللہ کا پیغام دعوت ہے، سو تم اس سے علم سیکھو۔ تو قرآن پر بھی مادوبہ کا اطلاق اسی معنی کے اندر کیا گیا ہے کہ جس طرح کھانے کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی طرف بھی لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ یہ تو ساری بات ہی اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے۔ اب آگے چل لیتے ہیں اس کی اصطلاحی معنی کے اعتبار سے۔ تو اس کے اصطلاحی معنی میں مختلف تعبیریں علماء سے ملتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک تعبیر جو کہ علامہ مرتضیٰ زبیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ کے حوالے سے تاج العروف کے اندر یہ تعریف نقل کی ہے، الادب ملکۃ تعصم امن قامت بھی اما یشین ہو، یعنی ادب ایک ایسا ملکہ ہے جس کے ساتھ قائم ہوتا ہے، وہ اس کو ناشائستہ باتوں سے، بری باتوں سے بچاتا ہے۔ یہ ایک تعریف اس کی گئی ہے۔ اسی طرح ادب کی ایک اور تعریف ابو زید انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ ادب ایک ایسی اچھی ریاضت ہے جس کی وجہ سے انسان بہتر اوصاف سے متصف ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اور بھی تعریف کی ہے۔ ایک تعریف یہ بھی ہے
کہ ادب ریاضت نفس اور بہترین اخلاق کی تعلیم کا نام ہے۔ یہ ساری تعریفیں اس کی گئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دو تعریفیں ہیں وہ خاص علم ادب کی ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ادب اور ایک ہے علم ادب، ان دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ ادب کا جو مفہوم ہے وہ ایک وسیع مفہوم ہے، ناشائستہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اچھی چیزوں کا اختیار کرنا، اور اسی طریقے سے لوگوں کے عرف کا خیال رکھنا، لوگوں کے مزاج کی رعایت رکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ادب کے مفہوم کے اندر آتی ہیں۔ لیکن جس علم ادب کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی جو دو تعریفیں ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلی تعریف ہے حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں، اور علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تاریخ کے مقدمے کے اندر نقل کی ہے۔ وہ تعریف کیا ہے، الادب هو حفظ اشعار العرب واخبارها والاخذ من كل علم بطرف۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ادب عربی کے اشعار اور ان کی تاریخ اور اخبار کے حفظ اور عربی زبان کے دوسرے علوم سے بقدر ضرورت حاصل کرنے کا نام ہے۔ ایک یہ والی تعریف کی گئی ہے۔ اسی طرح دوسری تعریف جو سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعریفات میں کی ہے، وہ تعریف کیا ہے؟ وہ تعریف یہ ہے، هو علم یحترز به من الخلل فی کلام العربی لفظا و کتابتا، یعنی علم ادب ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے انسان کلام عرب میں لفظی اور تحریری غلطی سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ جو دو تعریفیں جو میں نے آخر میں آپ سے کی ہیں، ایک حاجی خلیفہ والی تعریف اور دوسری سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ والی تعریف، یہی دونوں تعریفوں ہی زیادہ طور پر اخذ کی گئی ہیں۔ باقی رہی بات کہ اس کا موضوع کیا ہے، تو دیکھیں صحیح قول یہ کہ اس علم کا کوئی موضوع نہیں ہے، اور یہی حق بات ہے۔ بعض لوگوں نے تکلف کر کے اس کا موضوع متعین کیا ہے کہ اس کا موضوع نظم و نثر ہے، بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ اس کا موضوع فطرت اور طبیعت ہے، جو کہ خارجی حقائق اور داخلی کیفیات کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہ ساری مختلف لوگوں نے اس کے موضوع بتائے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کسی فن کا موضوع متعین اور واضح نہیں بھی ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر فن کا موضوع متعین اور واضح ہی ہو۔ تکلف کر کے اپنی طرف سے موضوع کو متعین کرنا، جیسا کہ بعض ادبی لوگوں کا معاملہ ہے، تو یہ والی بات درست نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو صحیح اور بہتر قول ہے وہ یہ ہے کہ علم ادب کا موضوع نہیں ہے۔ باقی ایک چیز یہاں پہ رہ گئی ہے کہ ادب کو ادب کیوں کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں ادب کا جو معنی ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ بلانا اور دعوت دینا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور ادب کو ادب بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو بہتر اور صاف و اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اس علم ادب کی وجہ تسمیہ۔ باقی یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اس علم کے حاصل کرنے سے، تو اس کا مقصد بھی آپ دیکھ لیں۔ دیکھیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ثمرہ آپ کو حاصل ہو جائے، اور اس کا ثمرہ کیا ہے؟ اس کا ثمرہ یہ ہے کہ عرب کے طرز و انداز اور اسلوب کے مطابق فن نظم و نثر کے اندر مہارت حاصل کرنا، یہ اس کا ثمرہ ہے، اور اسی ثمرہ کو حاصل کرنا یہی اس علم ادب کا مقصد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا مقدمہ ہے، سبق نمبر 3 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ یہاں سے اصل کتاب کی عبارت شروع ہو رہی ہے۔ ترتیب ہماری انشاءاللہ یہ ہوگی، ہم سب سے پہلے عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے، پھر لغوی صرفی تحقیق کریں گے، ترکیب کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ پہلا جملہ آپ دیکھ لیں، حمدن لقادر جعل علم الادب شمسا منیرتا آمنتا من الافول والکسوف۔ یہ میں نے آپ کے سامنے عبارت پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ دیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو قادر ہے، جس نے بنایا علم ادب کو روشن سورج جو کہ محفوظ ہے افول سے اور کسوف سے۔ افول غروب سے بھی محفوظ ہے، اور کسوف گہن لگنے سے بھی محفوظ ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی ترکیب کریں گے، پھر آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ دیکھیں جو پہلا ہے حمدن، حمیدہ یحمد حمدن، باب اس کا سمیع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، تو اس میں بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ ہے قادر، اس کا باب ضربہ ہے، قادر یقدر قدرتن، کسی چیز کے اوپر قادر ہونا، یہ قادر بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ہے جعل، دیکھیں جو جعل ہے اس کا باب ہے فاتحہ، جعل یجعل جعلن، کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کو پیدا کرنا، جعل بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں علم الادبی، علم ادب کے متعلق ساری تفصیل آپ پچھلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ آگے دیکھیں، آگے ہے شمسا منیرتن، پہلے شمس کو دیکھ لیں۔ شمس یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے شموس، اور یہ سورج کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں منیرتن، انارا ینیرو انارتن، باب اس کا افعال ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا، روشن کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اور اس کا معنی روشن ہونا بھی ہوتا ہے، یعنی لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی کے طور پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ منیرتن بھی ہو گیا۔ آگے دیکھیں، آگے ہے آمنتن،
دیکھیں آمینہ یأمن امنن، محفوظ ہونا، مامون ہونا، باب اس کا سامیہ ہے، آمینہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ہے افول اور کسوف۔ دیکھیں جو افول ہے یہ 3 باب سے آتا ہے، یہ باب سامیہ سے بھی آتا ہے، افیلا یا فالو افولن، اور اسی طریقے سے باب ضربہ سے بھی آتا ہے، افلا یا فلو افولن، اور اسی طرح یہ باب ناصرہ سے بھی آتا ہے، افلا یا فلو افولن۔ ناصرہ، ضربہ اور سامیہ 3 بابوں سے یہ لفظ آتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے غروب ہونا، سورج کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے کسوف، کاسفا یکسف کسوفن، سورج کو گہن لگنا، باب اس کا ہے ضربہ۔ یہاں تک ہم نے لغوی صرفی تحقیق پڑھ لی ہے، عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب 2 چیزیں رہتی ہیں، ایک چیز اس میں رہتی ہے ترکیب اور دوسری اس کی رہتی ہے تشریح۔ آپ پہلے ترکیب دیکھ لیں۔ دیکھیں جو حمدن ہے یہ مفعول مطلق ہے، اور اس کا جو فعل ہے فعل محذوف ہے، نحمدو، ہم تعریف کرتے ہیں، ایسی تعریف جو کہ قادر کی جا رہی ہے، قادر ذات کی۔ جو قادر ہے جار مجرور مل کر آپ اسی نحمدو فعل کے متعلق کر دیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جو پورا جملہ ہے جعل علم الادب شمسا منیرتا آمنتا من الافول والکسوف، یہ پورا جملہ اس قادر کی صفت بنے گا، تو قادر بنے گا موصوف، اور جو پورا آگے والا جملہ ہے یہ جعل سے لے کے یہ بنے گا اس موصوف کی صفت۔ تو موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر لام جار کا مجرور ہوگا، جار مجرور مل کر آپ اس کو پیچھے فعل کے متعلق کریں گے، یہ تو ہوگی ایک بات۔ اب اس کے بعد آگے چلیں، علم الادبی۔ علم الادبی یہ علم مضاف، ادب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کو آپ نے بنانا ہے جعلہ کا مفعول، یہ بن جائے گا مفعول اول، اور یہ جو ہے شمسم منیرتن یہ بنے گا مفعول ثانی، اور یہ ہے آمنتم من الافول والکسوف، یہ اسی شمسم منیرن کی آپ بنا دیں صفت۔ خلاصہ یہ نکلے گا علم الادبی یہ بن جائے گا جعلہ کا مفعول اول، اور شمسم منیرتن، شمسن موصوف، منیرتن اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر موصوف، یہ موصوف بن گیا، اور آمنۃ من الافول والکسوف یہ پورا جملہ اس موصوف کی صفت، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ بن جائے گا جعل کا مفعول ثانی، اور جعل فعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر یہ قادر موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر اس کا تعلق پھر پیچھے جملے کے ساتھ ہو جائے گا۔ اب یہاں تک ہمارا ہو گیا، باقی چلے آمنۃ من الافول والکسوف۔ دیکھیں یہ جو افول اور کسوف ہے یہ اس آمینہ کے متعلق ہوگا، آمینہ ہوگا شبہ فعل، اور اس میں ہی ضمیر ہوگی اس کا فاعل۔ کیسے؟ من حرف جل افول معطوف علیہ، واو حرف عطف، کسوف معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اس آمینہ شبہ فعل کے متعلق، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ پیچھے شمسم منیرہ جو ہم نے موصوف بنایا تھا اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر جعل کا مفعول ثانی، جعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قادر موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ پیچھے جو نحمد فعل محذوف تھا یہ اس کے متعلق ہو جائے گا، نحمد فعل محذوف اپنے فاعل مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ تو یہ یہاں تک ہوگی اس جملے کی ترکیب۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح میں سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، وہ ایسی قادر مطلق ذات ہے جس کی ایک خاص خوبی ہے، خاص صفت ہے۔ وہ صفت اور خوبی کیا ہے وہ آگے ذکر کی ہے کہ اس نے علم ادب کو روشن سورج بنایا ہے۔ اب دیکھیں سورج کے اندر جہاں پر خوبی ہے کہ وہ پورے جہان کو روشن کرتا ہے، لیکن وہاں پر اس کے اندر 2 خامیاں بھی ہیں۔ ایک خامی تو اس کے اندر یہ ہے کہ سورج شام کے وقت غروب ہو جاتا ہے، دوسری خامی اس کے اندر ایسی ہے کہ اس میں بعض اوقات گرہن بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن حضرت تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ روشن سورج تو ہے، لیکن اس روشن سورج کی یہ خوبی ہے کہ جہاں پر یہ روشنی پھیلا رہا ہے وہاں پر یہ اس خامی سے بھی پاک ہے، نہ تو یہ غروب ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی قسم کا گہن اور گرہن لگتا ہے۔ تو یہاں تک اس جملے کی ہم نے تشریح بھی پڑھ لی ہے، اس کی ترکیب بھی ہو گئی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے، لغوی صرفی تحقیق بھی ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد اگلے جملے کی بھی ہم اسی طرح ساری چیزیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا مقدمہ ہم پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 4 ہم نے آج پڑھنا ہے۔ آج کے سبق میں علم ادب کی مختلف خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ پچھلے سبق کے اندر علم ادب کو سورج بتایا گیا تھا، آج کے سبق میں علم ادب کو تشبیہ دی گئی ہے چاند کے ساتھ،
تشبیہ دی گئی ہے آسمان کے ساتھ اور تشبیہ دی گئی ہے زمین کے ساتھ۔ آپ عبارت دیکھ لیں، عبارت کے بعد ہم ترجمہ کریں گے، پھر اس کی لغوی صرفی تحقیق کریں گے، تشریح کریں گے اور اس کی ترکیب کریں گے۔ وَقَمَرًا مُضِيًّا لَا يُدْرِكُهُ الْمُحَاقُ وَلَا الْخُسُوفُ وَفَلَكًا بَرِيًّا مِنَ الْخَرْقِ وَالِالْتِيَامِ وَأَرْضًا تُرَبِّي أَهْلَهَا وَتَصُونُهُم مِّن قُطُوبِ الْأَنَامِ وَخُطُوبِ الْأَيَّامِ۔ یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی لغوی صرفی تحقیق کرتے ہیں۔ علم ادب کو ایسا روشن چاند بنایا جسے تاریکی اور بے نوری لاحق نہیں ہو سکتی، وَفَلَكًا بَرِيًّا، اور ایسا آسمان بنایا برین جو پاک ہے، من الخرقی شگاف سے، اور والالتیامی اور ملنے سے، مطلب پیوند لگنے سے پاک ہے۔ وَأَرْضًا تُرَبِّي أَهْلَهَا، اور ایسی زمین بنایا جو کہ اپنے رہنے والوں کی تربیت کرتی ہے، وَتَصُونُهُمْ، اور ان کو بچاتی ہے، من قطوب الانامی، مخلوق کی ترش روئی سے، منہ بنانے سے، مخلوق کے پریشان کرنے سے بچاتی ہے، وخطوب الیامی، اور زمانے کے حوادثات سے بچاتی ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم اس کی لغوی صرفی تحقیق کرتے ہیں، پھر آپ کو ایک ایک لفظ کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پتہ چل جائے گا، ہر لفظ کا معنی کیا ہے اور یہ کس باب سے آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی ترکیب کریں گے۔ پہلا لفظ دیکھیں، قمر۔ دیکھیں قمر یہ چاند کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے اقمار۔ چاند کے لیے عربی میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہلال، وہ پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے، دوسری تاریخ کا چاند ہوتا ہے، اسی طرح تیسری تاریخ کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک ہوتا ہے 14ویں تاریخ کا چاند، اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی تاریخوں کے چاند ہوتے ہیں اس کو قمر کہا جاتا ہے، جو کہ یہاں پر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے مضیئن، اضاء یضیء اضاءۃ، باب اس کا افعال ہے، معنی اس کے روشن کرنا بھی آتا ہے اور روشن ہونا بھی آتا ہے، لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قمر مضین ہو گیا۔ آگے دیکھیں، لا یدرکو، ادرکا یدرکو ادراکن، باب افعال ہے اس کا معنی پا لینا، پکڑ لینا۔ اس کے بعد آگے چلے، المحاق، محاکا یمحقو محقن، باب اس کا فتح یفتح ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے مٹانا، باطل کرنا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے محاق کا۔ آگے دیکھیں، آگے خسوف، خسف یخسف خسوفن، چاند میں گہن لگنا، جس کو ہم کہتے ہیں چاند گرہن بھی کہا جاتا ہے جس کو، یہ خسوف کا معنی ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے فلک، جو فلک ہے اس کی جمع آتی ہے افلاک، یہ آسمان کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، اگلا ہے برین، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، بریء یبرؤ، برین باب اس کا ہے سمیع یسمع، بری ہونا، منزہ ہونا، پاک ہونا، صاف ہونا، یہ مختلف اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں، اگلا ہے خرق، خرق یخرق خرقن، یہ باب اس کا ضربہ بھی آتا ہے اور اسی طرح باب اس کا نصرہ بھی آتا ہے، خرق یخرق خرقن بھی آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھٹنا یا پھاڑنا، دونوں یہ معنی اس کے آتے ہیں۔ آگے دیکھیں، التئام، التئم یلتئم التئاما، باب اس کا افتعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ملنا، کوئی چیز آپس میں مل جائے، تو چونکہ پیوند میں بھی جو دھاگا ہوتا ہے وہ دھاگے کے ذریعے سے کپڑا آپس میں مل جاتا ہے، اس لیے پیوند کو بھی التئام کہہ دیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، ارضن زمین کو کہتے ہیں۔ آگے ہے تربی، ربا یربی تربیتن، باب اس کا تفعیل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنا، پرورش کرنا۔ آگے اگلا لفظ دیکھیں، تسونہم، سانا یسون سیانتن، باب اس کا نصرہ آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، یہ تسونہم بھی ہو گیا۔ آگے دیکھیں، قطوب، کتب یکتب کتوبن، باب اس کا ضربہ بھی آتا ہے کتب یکتب اور باب اس کا نصرہ بھی آتا ہے کتب یکتب، تر شروع ہونا، منہ بنانا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ انام، انام مخلوق کو کہا جاتا ہے۔ اور آگے دیکھا گیا ہے خطوب، خطوب اس کی واحد آتی ہے خطبن اور اس کا مطلب ہوتا ہے حالت، معاملہ، اہم کام، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے میں نے لغوی صرفی تحقیق بھی کر دی ہے، ترجمہ بھی ہم اس کا کر چکے ہیں، اب کرتے ہیں اس کی ترکیب اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو قمر مضین، اس کا تعلق نا پیچھے جملے کے ساتھ ہے، پیچھے جملے میں آیا تھا نا، جعل علم الادبی، اور علم ادب کو ہم نے بنایا تھا جعل کا مفعول، اس کے بعد آگے جو شمسن تھا اس شمسن کو ہم نے اس کا بنایا تھا مفعول ثانی۔ اس کا جو عطف ہے نا قمر مضین کا، اس کا عطف اسی شمسن کے اوپر ہے، تو شمسن مفعول ثانی تھا، قمر مضین یہ بن جائے گا مفعول ثالث اسی علم ادب جعل کا، اور اسی طرح جو آگے ہے فلکم برین، یہ بن جائے گا مفعول رابع،
اور جو آگے ہے نا ارزن تربی اہلہا، یہ بن جائے گا مفعول خامس۔ تو خلاصہ آپ یہ سمجھے کہ جعلہ کے 5 مفعول ہوں گے۔ علم ادب پہلا مفعول ہوگا، شمسن والا دوسرا مفعول، قمرن تیسرا مفعول، فلکم برین چوتھا مفعول، اور ارزن تربی اہلہا یہ 5واں مفعول۔ تو علم ادب اپنے 5 مفعول سے مل کر پھر اس کا پیچھے کے ساتھ تعلق ہوگا، جیسا کہ میں نے گزشتہ سبق کے اندر آپ کو سمجھا دیا تھا۔ یہ تو ہوگی پچھلی بات۔ اب آگے ہم نے اس کی ترکیب کرنی ہے اس جملے کی۔ اس جملے کی ترکیب میں آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلا جملہ ہے نا قمرن مزین لا یدرکہ المحاق والخسوف، یہ ایک ہے، اس سارے کا تعلق اس قمر کے ساتھ ہے، قمرن موصوف بنے گا، اور یہ پورا جملہ جو ہے نا یہاں سے مزین سے لے کے خسوف تک یہ پورا جملہ قمر کی صفت بنے گا۔ تو موصوف صفت مل کر جعلہ کا بن جائے گا مفعول ثالث۔ اور اس طرح آگے بھی ایسے ہی ہے، فلکن یہ موصوف بنے گا، برین سے لے کے یہاں تک، والالتیام تک، یہ سارا جملہ اس فلکن کی صفت بن جائے گا، موصوف صفت مل کر پھر یہ بن جائے گا مفعول رابع۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، ارزن یہ موصوف ہوگا، تربی اہلہا وتسون من کتب الانام وخطوب الیم، یہ پورا جملہ اس کی صفت بن کے پھر یہ بن جائے گا مفعول خامس۔ تو یہ ایک میں خلاصے کے طور پہ میں نے آپ کو ترکیب بتا دی ہے، اب ہم اس کی مزید تشریح کرتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، قمرن موصوف ہے، مزین یہ شبہ فعل ہے، کیونکہ اسم فاعل کا صیغہ نا وہ شبہ فعل ہوتا ہے، یہ شبہ فعل یہ پھر بن جائے گا، اس میں ہی ضمیر بنے گی اس کا فاعل، تو شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر پھر یہ بنے گا اس موصوف کی صفت قمرن مزین کی، اور شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قمرن کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر آپ دوبارہ بنائیں اس کو موصوف، یہ بن جائے گا موصوف۔ آگے دیکھیں، لا یدرکو فعل ہے، المحاق معطوف علیہ، واو حرف عطف، لام الف لا زائدہ ہے، خسوف معطوف ہے، معطوف علیہ معطوف سے مل کر اس لا یدرکو کا فاعل بن جائے گا، لا یدرکو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ جو ہم نے مفعول ثالث بنایا تھا جسے جعلہ کا، یہ اس کا مفعول ثالث بن جائے گا۔ آگے دیکھیں، فلکن یہ موصوف ہے، اور برین یہ اسی طرح سے شبہ فعل ہے، کیونکہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے نا، من حرف جر، خرق معطوف علیہ، واو حرف عطف، التیام معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی برین کے متعلق کریں آپ، تو برین شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر اس فلکن موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ جعلہ کا مفعول رابع۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، ارزن یہ بنے گا موصوف، اور یہ جو ہے نا تربی اہلہا یہ پورا جملہ یہ اس کی صفت اول ہے ارزن کی، اور تسونہم من کتب الانام و خطوب الیام یہ ارزن کی صفت ثانی ہے، تو ارزن موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر پھر یہ بن جائے گا مفعول خامس جعلہ کا۔ کیسے؟ تربی فعل ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، اہل مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس تربی کا مفعول ہے، تربی فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گی ارزن موصوف کی صفت اول، یا اس کو آپ صفت اول نہ بنائیں، آپ اس کو معطوف علیہ بنا دیں، واو حرف عطف کر دیں، اور معطوف علیہ معطوف مل کر پھر آپ اس ارزن کی صفت بنا دیں، اس طریقے سے بھی ٹھیک ہے۔ تسون یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، ہم ضمیر اسی کا مفعول ہے، من حرف جر، کتب مضاف، الانام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، خطوب مضاف، الیام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی تسون فعل کے متعلق ہو جائے گا، تو تسون فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر پھر ارزن موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر اس جعلہ کا مفعول بنے گا۔ پھر جعلہ سے جو پہلے والی ترکیب ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو یہاں تک اس کی ترکیب مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، علم ادب کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے علم ادب کی تعریف بیان کی تھی کہ علم ادب ایسا سورج ہے جو غروب نہیں ہوتا، جس کو گہن نہیں لگتا۔ یہاں پہ بتایا کہ علم ادب ایسا روشن چاند ہے، لا یدرکہ المحاق ولا الخسوف، کہ جو جس کو تاریکی لاحق نہیں ہوتی اور اس کو بے نوری لاحق نہیں ہوتی۔ دیکھیں، جو چاند ہے بعض اوقات یہ تاریک بھی ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا، کیونکہ چاند اپنا نور سورج سے لیتا ہے، اور بعض اوقات اس کو بھی گرن لگ جاتا ہے، لیکن علم ادب ایسا چاند ہے کہ نہ تو یہ تاریک ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو گہن لگتا ہے۔ آگے چلیں، وَفَلْكَمْ بَرِيًّا مِنَ الْخَرْقِ وَالِالْتِئَامِ، اور اللہ تعالیٰ نے علم ادب کو ایسا آسمان بنایا جس میں شگاف نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، اور جس میں پیوند بھی نہیں لگے ہوئے۔ دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوراخ ہوتا ہے اور بعض اوقات اسی سوراخ کو سی دیا جاتا ہے اس میں پیوند لگا کے، لیکن یہ ایسا چاند ہے، ایسا آسمان ہے کہ جس میں کسی قسم کا شگاف نہیں ہے، جیسا کہ ہم اپنے اوپر آسمان کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی کوئی شگاف نہیں ہے، نہ ہی اس میں کسی قسم کا پیوند لگا ہے۔ علم ادب بھی ایسا ہی آسمان ہے۔ آگے چلیں، وَأَرْضًا تُرَبِّي أَهْلَهَا،
اور علم ادب کی جو آخری صفت بیان کی ہے وہ صفت یہ بیان کی کہ علم ادب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی زمین بنایا ہے کہ جو اپنے باشندوں کی پرورش کرتی ہے۔ اگر آپ زمین میں دیکھتے ہیں تو اربوں تو صرف انسان ہے، اس کے علاوہ انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات وہ بھی کروڑوں کے اندر ہے، اور زمین ان سب کی پرورش کرتی ہے، سب کو ہی رزق اسی زمین سے ملتا ہے۔ تو اسی طرح جو علم ادب ہے یہ بھی اپنے سیکھنے والوں کی ایسے ہی پرورش کرتا ہے، ان کو ایسے ہی عمدہ اور اچھے اخلاق سکھاتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے۔ اور جس طرح زمین ہے وہ لوگوں کو مخلوق کی ترش روئی سے بچاتی ہے، زمین کے حوادثات سے، زمانے کے حوادثات سے بچاتی ہے، بالکل اسی طرح علم ادب بھی لوگوں کو مخلوق کے پریشان کرنے سے، زمانے کے مختلف حوادث اور پریشانیوں سے علم ادب حفاظت کرتا ہے، بچاتا ہے۔ تو یہ تشریح اس کی ہوگی ہے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا مقدمہ ہم پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 5 ہم آج پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اس سبق میں پیش کیا گیا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے، تشریح کریں گے، ترکیب کریں گے۔ وَصَلَاةً عَلَى فَصِيحٍ بَلِيغٍ أَدِيبٍ كَأَنَّهُ فَحْوَى قَوْلِيَ بِالطَّيِّبِ فِي مَمْدُوحِهِ بِأَبِي وَأُمِّي نَاطِقٌ فِي لَفْظِهِ ثَمَنٌ تُبَاعُ بِهِ الْقُلُوبُ وَتُشْتَرَى۔ یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کی لغوی صرفی تحقیق اور ترکیب و تشریح کریں گے۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَصَلَاةً عَلَى فَصِيحٍ بَلِيغٍ أَدِيبٍ كَأَنَّهُ فَحْوَى، صلاۃ و سلام نازل ہو اس فصیح، بلیغ اور ادیب ہستی پر۔ یہ تو ہو گیا یہاں تک۔ كَأَنَّهُ فَحْوَى، گویا کہ وہ مصداق ہے قول ابی طیب، ابو طیب کے قول کا مصداق ہے جو اس نے اپنے ممدوح کے بارے میں کہا تھا، یعنی اپنے ممدوح کے بارے میں جو ابو طیب نے ایک شعر کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اس قول کا، اس شعر کا مصداق ہے۔ وہ کیا شعر ہے؟ وہ یہاں پر ہے، بِأَبِي وَأُمِّي نَاطِقٌ فِي لَفْظِهِ، میرے ماں باپ اس ممدوح پر قربان جو کہ ناطق یعنی بولنے والا ہے، اور اس کے الفاظ کی اتنی قیمت ہے، تُبَاعُ بِهِ الْقُلُوبُ وَتُشْتَرَى، کہ ان کے الفاظ کے بدلے میں دلوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، دل بیچے جاتے ہیں اور دل خریدے جاتے ہیں۔ یہاں تک اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی سروی تحقیق کی طرف، اور پھر آخر میں اس کی ترکیب اور تشریح کریں گے۔ فصیح، فصیح اس کی جمع آتی ہے فصحا، خوش بیان، جو کہ اچھا اور خوبصورت بیان کرتا ہو۔ فاصحہ یفصح فصیحا، فصیح ہونا، باب اس کا آتا ہے کرومہ۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے بلیغ، اس کا باب بھی کرومہ ہے، بالغ یبلغ بلاغتاً، بلیغ ہونا۔ اور اس کے بعد ادیب، یہ وہی ادبا سے ہے جو کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ آگے دیکھیں، کأنہ فحوہ، فحوہ مضمون کلام، مصداق، باب اس کا آتا ہے فحا یحوو فحون، فحا یفحو فحون، باب اس کا نصرہ آتا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے کلام سے کسی مضمون کی طرف اشارہ کرنا۔ یہ تو ہو گیا فحوہ کا۔ آگے قول ابی طیب، یہ ایک مشہور شاعر گزرا ہے متنبی، جس کی ایک باقاعدہ کتاب بھی درس نظامی کے اندر داخل ہے، یہ اسی کی کنیت ہے۔ ممدوح جس کی مدح کی جائے، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد آگے وہ شعر ہے۔ تو یہ اس کی لغوی صرفی تحقیق تھی۔ اب کر لیتے ہیں اس کی ترکیب، اور آخر میں اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اس کی جو ترکیب ہے یہاں پر نصلی آئے گا، جیسے حمدن کے اوپر تھا نا، اس کا عطف جو ہے صلاتن کا، وہ حمدن کے اوپر ہی ہے۔ حمدن سے پہلے ہم نے نکالا تھا نحمدو، تو اسی طریقے سے صلاتن سے پہلے ہم نکالیں گے نصلی صلاتن، ہم درود و سلام بھیجتے ہیں علی فصیح۔ یہ جو فصیح ہے یہ پیچھے اس کا محذوف متعلق ہے، رجل فصیح، رجل یہ بنے گا موصوف، اور یہ فصیح یہ اس کی صفت اول، بلیغ اس کی صفت ثانی، ادیب اس کی صفت ثالث۔ تو رجل اپنی تمام صفات سے مل کر علی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی نصلی کے متعلق ہوگا۔ نصلی فعل، فاعل، مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ یہاں تک ہو گیا۔ آگے دیکھیں، کانا رفع مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر اس کا اسم ہے۔ آگے فحوہ مضاف ہے، اور قول مضاف الیہ مضاف ہے، ابھی مضاف الیہ مضاف ہے، اور طیب یہ مضاف الیہ ہے، اور فی ممدوحی جار مجرور مل کر یہ صاحب قول کے متعلق کرے، اور یہ سارے قول مضاف الیہ مضاف مل کر پھر یہ فحوہ کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا، اور فحوہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کانا شبہ فعل کے لیے خبر بن جائے گا، کانا شبہ فعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے شعر ہے، بِأَبِي وَأُمِّي نَاطِقٌ فِي لَفْظِهِ ثَمَنٌ تُبَاعُ بِهِ الْقُلُوبُ وَتُشْتَرَى۔ ابھی شعر کی آپ ترکیب بھی دیکھ لیں، بِأَبِي وَأُمِّي، یہ با حرف جر ہے، اور ابی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف، واو حرف عطف،
اور اسی طریقے سے مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر با جار کا مجرور۔ اب جار مجرور مل کر اس کا جو متعلق ہے وہ لفظ میں موجود نہیں ہے، آپ معذوف نکالیں مفدن، یعنی فدا کیا جاتا ہے، یہ اس کے متعلق ہو جائے گا، اور اس میں ہوا ضمیر ہو جائے گا نائب فاعل۔ تو مفدن شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر پھر یہ بن جائے گا خبر مقدم، اور یہ جو ہے نا ناطقن فی لفظی، یہ بن جائے گا اس کا مبتدا مؤخر۔ کیسے؟ ناطقن بنے گا موصوف، اور اس کی جو صفت ہے وہ صفت یہ نکالے موجودن، فی حرف جر لفظ مضاف ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر فی حرف جر لفظ مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اس موجودن کے متعلق ہو جائے گا، اس میں ہوا ضمیر نائب فاعل، تو یہ پورا جملہ ہو کر پھر یہ ناطق موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر اس خبر مقدم کے لیے بن جائے گا مبتدا مؤخر، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس جملے کی اب ترکیب دیکھ لیں، ثمن یہ بنے گا مبتدا، تو باؤ یہ فعل مجہول ہے، با حرف جر ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اس تباؤ کے متعلق، اور القلوب یہ بن جائے گا اس کا نائب فاعل۔ تو تباؤ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف تشترا فعل ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر بھی ہوا ضمیر نائب فاعل، تو فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر یہ پیچھے جو مبتدا بنایا تھا ہم نے ثمن، اس مبتدا کی خبر بن جائے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو اس کی ترکیب ہو گئی ہے، اب آگے چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں جیسے پہلے جملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی تھی نحمدہ حمدن کے ساتھ، اسی طریقے سے اس جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات بیان کی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، جو کہ فصیح و بلیغ ذات ہیں، یعنی فصاحت و بلاغت کے اندر کمال درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، اور ادیب ذات ہیں، مطلب کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ادب کی گہرائیوں کے اوپر پورا اترتا ہے۔ تو گویا کہ وہ ابی طیب کے شعر کا مصداق ہے۔ وہ طیب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ متنبی جو کہ مشہور شاعر ہے، یہ اس کی کنیت ہے، اس نے اپنے ممدوح جس کی تعریف کی جائے اس کے بارے میں ایک شعر کہا تھا، وہ شعر یہ کہا تھا کہ میرے ماں باپ اس شخص پر قربان ہوں جب وہ بولتا ہے تو ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے گویا کہ ان الفاظ وہ ایک قیمت ہے جس کے ذریعے سے دلوں کو بیچا جاتا ہے، دلوں کو خریدا جاتا ہے، یعنی لوگ ان کے الفاظ کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس شعر کا مصداق یہ ابو طیب کا ممدوح نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے الفاظ ادا کرتے ہیں تو وہ ایسے خوبصورت اور کمال ادائیگی ہوتی ہے کہ گویا کہ دلوں کی خرید و فروخت ان الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نفحۃ العرب کا مقدمہ ہے، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر مقدمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ عبارت دیکھ لیں، عبارت کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے، لغوی صرفی تحقیق کریں گے اور انشاءاللہ عبارت کی تشریح کریں گے۔ جائن بالبینات الواضحۃ البادیۃ حین دہمت الدنیا مصائب الکفر سود الداہیۃ وعطا بالبراہین القاطعۃ والحجج الراجحۃ وحماہم الدین ومحا آثار جموع لأنیابها غیظا علی المسلمین حارجۃ وبمکائدها التی تزیل الجبال الراسیات لأفئدتهم جارحہ۔ یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ اب پہلے آپ اس کا بامحاورہ تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کی لغوی صرفی تحقیق کرنے کے بعد آخر میں انشاءاللہ ترجمہ بھی دوبارہ کریں گے اور اس کی تشریح بھی کریں گے۔ جائن بالبینات الواضحۃ البادیہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک لے کر آئے ہیں ظاہر اور باہر روشن دلائل لے کر آئے ہیں، یعنی خوب روشن اور ظاہر دلائل لے کر آئے ہیں۔ حین دہمت الدنیا، جس وقت دنیا پر چھائی ہوئی تھی، کیا چھائی ہوئی تھی؟ مصائب الکفر سود الداہیہ، کفر کی تاریک اور گھنگھور گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ آگے دیکھیں، وَأَتَى بِالْبَرَاهِينِ الْقَاطِعَةِ، اور لے کر آئے ہیں یا پیش کی ہیں قطعی دلیلیں۔ برہان کی جمع براہین، بہرحال تفصیل آگے آ جائے گی، یہ بھی دلیل کو کہتے ہیں، اور حجت یہ بھی دلیل کو کہتے ہیں، اور راجح دلیلیں لے کر آئے ہیں۔ وَحَمَاحِمَ الدِّینِ،
اور دین کی حفاظت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَحَا آثَارَ جُمُوعٍ اور ان جماعتوں کے نشانوں کو مٹا دیا، لِأَنْيَابِهَا انیاب کہتے ہیں دانتوں کو، جو اپنے دانتوں کے ساتھ حارجتن دانت پیس رہی تھی اپنے، غیظًا علی المسلمین مسلمانوں پر غصہ کرتے ہوئے۔ آگے یہ دیکھیں لِأَفْئِدَتِهِمْ جَارِحَةٌ اور ان کے دلوں کو زخمی کرنے والی تھی، یعنی مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کرنے والی تھی، بِمَكَائِدِهَا الَّتِي اپنی ان بری تدبیروں کے ساتھ، ایسی تدبیریں الَّتِي تُزِيلُ الْجِبَالَ الرَّاسِيَاتِ جو کہ مضبوط پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیں۔ اب آپ اس کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے جائن، جاء یجیء، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، یہ اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، جائین تھا، اس کے بعد پھر جائین ہوا، پھر التقاء ساکنین سے حذف ہو گیا تو یہ بن جائے گا جائن، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ ہے بینات، یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کی واحد آتی ہے بیناتن، دلیل کو کہتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ ہے الواضحۃ، واضح الامر وضوحاً کسی چیز کا ظاہر ہونا، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، واضح یضح، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے واحد مؤنث کا۔ اگلا لفظ دیکھیں البادیہ، باب اس کا نصر ینصر ہے، بدا یبدو بدون کسی چیز کا ظاہر ہونا، تو مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ایسی دلیلیں لے کر آئے تھے جو کہ خوب روشن اور ظاہر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ یہاں تک ہو گیا، آگے چلیں۔ اگلا لفظ ہے دہما، دہما یدہم دہمن، باب اس کا فاتحہ یفتح ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اچانک کسی چیز کا آ پڑنا، یہ ہو گیا دہما۔ دنیا یہ پہلے گزر چکا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں مصائب، مصائب یہ مصیبت ان کی جمع ہے اور اردو میں بھی اسی معنی کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے السود، دیکھیں یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کی واحد آتی ہے سودا، سیاہ، کالے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں الداہیہ، داہیہ یہ واحد کا لفظ ہے، اس کی جمع آتی ہے دواہن، سخت مصیبت، بڑا معاملہ۔ اور اگر ہم اس کی باب کی بات کریں تو اس کا باب آتا ہے فاتحہ یفتح، دہا یدہا دہین، آفت اور مصیبت کا پہنچنا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے براہین، یہ جو براہین ہے یہ جمع ہے، واحد اس کی آتی ہے برہان اور یہ دلیل کو کہا جاتا ہے۔ کاتیا قطع یقطع قطعاً، کاٹنا، توڑنا، الگ کرنا۔ آگے ہے حجج، یہ جو حجج ہے یہ جمع ہے، واحد اس کی آتی ہے حجتن، دلیل اور حجت ایک ہی معنی ہے دونوں کا۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے الراجحہ، الراجحہ یرجح رجحانا، باب اس کا فاتحہ آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا راجح ہونا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر ترجیح حاصل ہونا، یہ راجحہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے حما، دیکھیے جو حما ہے باب اس کا ضرب آتا ہے، حما یحمی حمایتن، بچانا، حفاظت کرنا۔ محا، یہ جو محا ہے یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، باب اس کا آتا ہے نصر ینصر، محا یمحو محون، محابہ تھا، اس کے بعد پھر کالا والا قانون لگا تو محا ہو گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مٹانا، یہ بھی ہو گیا۔ اگلا لفظ دیکھیں جموعن، یہ جو جموعن ہے یہ جمع ہے، واحد اس کی آتی ہے جمعن، جماعت کو کہا جاتا ہے، تو جمعہ کا مطلب ہوگا ایک سے زیادہ، دو سے زیادہ جماعتیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اگلا لفظ ہے انیاب، انیاب یہ جمع کا لفظ ہے، واحد اس کی آتی ہے ناب، دانت کو کہتے ہیں، یہ جو دو دانت ہوتے ہیں نا جو باہر کو نکلے ہوتے ہیں جن سے درندے اپنا شکار کرتے ہیں، ان کو انیاب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے آپ دیکھیں حارجہ، یہ جو حارجہ ہے باب اس کا آتا ہے ناصر ینصر، حارجہ یحرج حرجن، اس کا مطلب ہوتا ہے دانت پیسنا، یہ وہی اس کا جو تعلق ہے نا حارجتن کا، اس کا تعلق اس انیاب کے ساتھ ہے کہ وہ اپنے دانتوں کو پیس رہے تھے مسلمانوں پر غصہ کرتے ہوئے۔ اگلا لفظ دیکھیں مقاید، یہ جو مقاید ہے یہ جمع ہے، واحد اس کی آتی ہے مقیدتن، مکر کو، بری تدبیر کو، دسیسہ کاری، یہ اس کے معنی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں ازالہ یزیل ازالتن، کسی چیز کو ہٹانا، کسی چیز کو زائل کرنا۔ جبال یہ جبل کی جمع پہاڑ کو کہتے ہیں۔ اور اگلا لفظ ہے راسیات، راسیات یہ جمع کا لفظ ہے، واحد اس کی آتی ہے راسیتن، راسخ، ثابت،
مضبوط، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم باب کی بات کریں تو اس کا باب آتا ہے نصر ینصر، رسا یرسو رسوون، راسخ ہونا، ثابت ہونا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں افئدہ، یہ افئدہ جمع ہے، واحد اس کی آتی ہے فؤاد، دل کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں جارحہ، جارحہ یجرح جرحن، زخمی کرنا، باب اس کا آتا ہے فتح یفتح، اسی یہ سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے واحد مؤنث کا۔ تو یہ اس کی لغوی صرفی تحقیق ہو گئی ہے۔ اب ہم ایک مرتبہ اس کا ترجمہ کریں گے، پھر ہم اس کی تشریح کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں لے کر آئے ہیں دلیلوں کو، جو کہ واضح دلیلیں ہیں، بادیہ واضح دلیلیں، یعنی روشن دلیلیں لے کر آئے ہیں۔ کس وقت روشن دلیلیں لے کر آئے ہیں؟ سخت سیاہ کفر کی مصیبتیں چھا رہی تھی، دہامت دنیا، دنیا کے اوپر، یہ ہو گیا۔ وعدہ بالبراہین القاطعہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دلیلیں لے کر آئے ہیں جو کہ کفر و شرک اور باطل کی دلیلوں کو توڑ دینے والی تھی، اور ایسی دلیل اور حجت لے کر آئے تھے جو کہ راجح تھی، اور باقی ساری دلیلیں ان کے مقابلے میں مرجوح ہو گئی تھی۔ وہاں ماہمت دینی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے آثار کی حفاظت کی، جو اصل دین ابراہیمی تھا، بعد میں رسومات، شرک و بدعت اس کے اندر آ گئی تھی، ان سب سے اس کو پاک کیا، اور جو دین حنیف تھا جس کی قرآن مجید میں تعریف کی گئی ہے اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور ایسی جماعتوں کے آثار کو مٹا دیا جو کہ مسلمانوں پر دانت پیسنے والی تھی، غیظًا للمسلمین، مسلمانوں پر غصہ کرتے ہوئے، تکلیف کرتے ہوئے، جو ان کے اندر شدت بغض تھا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتی تھی، ایسی جماعتوں کے آثار کو مٹا دیا۔ وَبِمَكَائِدِهَا، اور ان کی ان خفیہ تدبیروں کو بھی زائل کر دیا، مٹا دیا، ختم کر دیا، جو کہ اتنی سخت تدبیریں تھیں کہ ایسی سخت تدبیریں جو سخت اور مضبوط پہاڑ ہوتا تو ان کو بھی ہٹا دیتی، ایسی کفر و شرک کی باطل تدبیروں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، اور وہ تدبیریں ایسی تھی جو مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کرنے والی تھی۔ تو یہاں تک ہم نے ترجمہ کر لیا ہے، تشریح کر لی ہے، لغوی صرفی تحقیق بھی ہم اس کی کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں آگے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نفحۃ العرب کا مقدمہ ہے، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ کے نازل ہونے کی دعا کی گئی ہے، ساتھ ہی اس کے ساتھ ساتھ حضرت نے جو یہ کتاب تالیف کی ہے، تصنیف کی ہے، اس کی وجہ ذکر کی ہے کہ میں نے یہ کتاب کیوں تصنیف کی ہے۔ آپ عبارت دیکھ لیں، عبارت کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے، لغوی صرفی تحقیق کریں گے اور تشریح کریں گے۔ اللہم فصلی علی منبع العلوم لا سیما العلوم العربیۃ الادبیۃ وعلی من ہدی حزبہ من ذریاتہ وازواجہ وصحابتہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد فلقد رأیت طباع المستفیدین مائلۃ الی رسالۃ تہذب الاخلاق کأن قلوبہم قلوب اولی الاملاک۔ یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ سب سے پہلے تو دعا کی جا رہی ہے، اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما علی منبع العلوم، علوم کے سرچشمہ پر، خاص طور پر، لا سیما خاص طور پر علوم عربی ادبی کے سرچشمہ پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، وعلا اور ان پر بھی رحمت کاملہ نازل فرما جو کہ آپ کے نقش قدم پر چلیں، آپ کی اولاد میں سے، آپ کی بیویوں میں سے، آپ کے صحابہ میں سے، اور آپ کے متبعین میں سے، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک۔ اما بعد، حمد و صلوات کے بعد، فلقد رأیت، میں نے دیکھا، حضرت فرما رہے میں نے دیکھا، طباع المستفیدین، فائدہ حاصل کرنے والوں کی طبیعت کو، کہ وہ مائل ہو رہی ہیں ایک ایسے رسالے کی طرف، ایک ایسی کتاب کی طرف جو کہ اخلاق کو مہذب بنائے، گویا کہ ان کے دل، یعنی فائدہ حاصل کرنے والوں کے دل، قلوب اولی الاملاک، حاجت مندوں، ضرورت مندوں کے دل ہیں۔ یہ ایک سارے کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں اس میں جو پہلا لفظ ہے اللہم، اس کو ذرا سمجھیں۔ بصری حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو اصل ہے وہ یا اللہ تھا، حرف ندا حذف کر دیا اور اس کے آخر میں، اس کے بدلے میں آخر میں میم مشدد لے آئے۔ لیکن یہ والا جو کام ہم نے کرنا ہے کہ حرف ندا حذف کر کے آخر میں میم مشدد لے کر آنی ہے، یہ صرف لفظ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے علاوہ زید اما، بکر اما، عمر اما، کسی اور لفظ کے ساتھ یا کسی اور اسم کے ساتھ یہ والا کام نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ کوفی حضرات اس کے برعکس فرماتے ہیں، کوفی فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہم ہے، یہ یا اللہ امنا بخیر، اصل میں یہ تھا،
تو مرکب امتزاجی تھا، بعد میں پھر اس کے بعد اس میں تبدیلی کر کے اس کو اس طریقے سے کر دیا گیا. تو بہرحال اس کے اندر اختلاف ہے علماء لغت کا. اس کے بعد آگے چلیں، جبکہ اس کے بارے میں ایک چیز آپ اور سمجھ لیں کہ نضر بن شمیل فرماتے ہیں کہ جس نے اللہم کہا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اس کے جمیع اسماء حسنہ کے ساتھ پکارا ہے. یہ والا لفظ ہو گیا. آگے صلی یہ امر کا صیغہ ہے، رحمت کاملہ نازل کرنا، کیونکہ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر اس سے مراد ہوتی ہے رحمت کاملہ کا نزول. آگے لفظ دیکھیں، اگلا لفظ ہے منبع. یہ جو منبع ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے منابع، چشموں کو یہ کہا جاتا ہے. منبع بھی ہو گیا. علوم یہ علم کی جمع ہے. اگلا لفظ دیکھیں لا سیما. دیکھیے جو لا سیما ہے اس میں جو ہے نا سیجن، اس کا مطلب ہوتا ہے برابری. عرب کا قول ہے ہما سیجانی، وہ دونوں برابر ہیں. اب اس کے بعد اس کے آخر میں جو میم الف ما ہے، یہ ما کون سی ہے؟ تو یہ ما زائدہ بھی ہو سکتی ہے، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ والی جو ما ہے ما موصوفہ ہے. اور یہ جو سیجن ہے اس کو دونوں طرح پڑھا گیا ہے، اس کو تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا سیجن، اور اس کو تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا گیا لا سیما، دونوں طریقے سے اس کو پڑھا گیا. اور جو لا سیما ہے اس میں کبھی اس کا جو لا ہے شروع والا، اس لا کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، مگر یہ ایک ضعیف لغت ہے. اور لا سیما نحویوں کے نزدیک ایک کلمہ استثناء شمار ہوتا ہے. اس کا جو استعمال ہے اکثر و بیشتر واو کے ساتھ ہوتا ہے، ولا سیما، لیکن کبھی کبھار بلکہ لا کے واو کے بغیر بھی یہ استعمال ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ واو کے بغیر استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے. اچھا، لا سیما کے بعد جو اگلا لفظ آتا ہے، جیسے اس کے بعد یہ ہے العلوم العربیۃ الادبیہ، اس کے اوپر کیا اعراب پڑھنا ہے؟ تو دیکھیں اس کے بعد والے لفظ پر رفع، نصب اور جر تینوں طرح پڑھے گئے ہیں، لیکن علامہ رضی کے مطابق اس کے اوپر رفع پڑھنا یہ قلیل ہے، اور صاحب ایذا کی صراحت کے مطابق اس کے بعد والے اسم کو نصب دینا یہ خلاف قیاس ہے، اور جر کی صورت یہ کثیر الاستعمال ہے. تو جب یہ جر پڑھیں گے نا اس کے اوپر، تو ہم اس کو بنا دیں گے مضاف، یہ مضاف بن جائے گا، اور یہ جو سارا جملہ ہے آگے والا یہ بنے گا اس کا مضاف الیہ، جس کی وجہ سے اس کے اوپر جر آئے گا. تو یہ بات تھی لا سیما کے اوپر جو کہ ضروری تھی یہاں پہ کرنی، اس لیے ہم نے یہاں کے اوپر کر دی ہے. اگلا لفظ ہے حذا یحذو. دیکھیں یہ جو حذا ہے باب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا، یحذو حذون پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا، یہ باب ناصرہ سے آتا ہے. ذریات یہ جمع ہے، واحد اس کی آتی ہے ذریتن، آل کو کہا جاتا ہے، اولاد کو کہا جاتا ہے. آگے دیکھیں ازواج یہ زوجتن کی جمع ہے، اور صحابتن یہ صاحب کی جمع ہے. اگلا لفظ دیکھیں اتباع. یہ جو اتباع ہے یہ جمع ہے، واحد اس کی آتی ہے تبعن، متبع کو یہ کہا جاتا ہے. اردو کے اندر یہ متبع کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. اور دین بدلے کو کہا جاتا ہے، یوم دین سے مراد قیامت کا دن ہے. آگے لفظ دیکھیں طباع. دیکھیں یہ جو طباع ہے یہ جمع ہے، واحد اس کی آتی ہے تبعن، طبیعت کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے المستفیدین. یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، استفادہ یستفید استفادتن، باب استفعال ہے، اور اسی سے یہ اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا. اس کا معنی ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا. اس میں جو سین ہے وہ طلب کی ہے، اور یہ افادہ یفید افادتن کا مطلب ہوتا ہے فائدہ پہنچانا. یہ ہو گیا. اس کے بعد آگے دیکھیں مائلتن. یہ جو مالا یمیلو میلانن، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے، مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف مائل ہونا. اگلا لفظ دیکھیں رسالہ. رسالہ یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے رسائل. یہ رسالہ اردو کے اندر بھی اسی معنی کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے. آگے دیکھیں تہذب، حذب یہذب التہذیب، کسی چیز کو سجانا، سنوارنا، عمدہ بنانا، باب اس کا تفعیل ہے. اور اس کے بعد آگے دیکھیں اخلاق. اخلاق یہ جمع ہے خلقن کی. آگے دیکھیں قلوب یہ جمع ہے قلب کی، دل کو کہتے ہیں. ایک لفظ رہ گیا، اس کو بھی دیکھ لیں. یہ جو لفظ ہے یہ املاک ہے. اس کو میں نے جب عبارت پڑھا تھا اس وقت غلطی سے میں نے اس کو املاک پڑھ دیا تھا، لیکن یہ لفظ املاک ہے، باب افعال کا مصدر ہے. املکا یملکو املاکن، اس کا مطلب ہوتا ہے ضرورت مند ہونا اور حاجت مند ہونا. تو یہاں تک اس کی لغوی صرفی تحقیق تھی، وہ بھی ہماری مکمل ہو چکی ہے. اب اس کے بعد رہ گیا اس کا ترجمہ اور تشریح، وہ بھی آپ دیکھ لیں. سب سے پہلے تو حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ کی دعا کی ہے کہ اللہ منبع علوم، علوم کے سرچشمہ جہاں سے علوم پھوٹتے ہیں اور جہاں سے دینی علوم جہاں سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اے اللہ ان پر رحمت کاملہ نازل فرما. جو ویسے تو سارے ہی علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئے ہیں، لیکن خاص طور پر چونکہ ادب عربی کے اندر کتاب ہے تو اس لیے ادب عربی کی خاص طور پر تعریف کی
خاص طور پر علوم ادب عربی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئے ہیں، اس لیے اللہ ان پر بطور خاص رحمت کاملہ نازل فرما۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا ہے علم حاصل کرنے میں عام طور پر، اور ادبی علم علوم عربیہ ادبیہ حاصل کرنے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا ہے، ہدا حذوہ جو ان کے نقش قدم پر چلا ہے، ان پر بطور خاص، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، چاہے وہ آپ کی بیویاں ہوں، چاہے وہ آپ کے صحابہ ہوں، واتباعہ الی یوم الدین، اور قیامت کے دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے کے سارے متبعین پر بھی اسی طرح اللہ کی رحمت کاملہ نازل ہو۔ اس کے بعد حمد و صلوات کے بعد آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے کتاب کیوں لکھی ہے، فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا فائدہ حاصل کرنے والوں کی طبیعتیں وہ ایک تقاضا کر رہی ہیں، ان کی طبیعت کے اندر میلان ہو رہا ہے اس چیز کا کہ کوئی ایک رسالہ ایک کتاب ہونی چاہیے جس رسالے اور کتاب کو پڑھ کے اخلاق مہذب ہو جائیں اور انسان اچھے اخلاق سیکھ جائے۔ گویا کہ ان کے دل ضرورت مندوں کے دل تھے، اس لیے ان کے دلوں کا ایک تقاضا تھا، اس تقاضے کی وجہ سے میں نے کتاب لکھی ہے۔ یہ تو ہے ایک وجہ، اس کتاب کے لکھنے کی ایک وجہ اور ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نفحۃ العرب کا مقدمہ ہے، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر جو لوگ علم ادب پر اعتراض کرتے ہیں کہ علم ادب کے اندر تو بیہودہ اشعار ہیں، ان اشعار کی وجہ سے علم ادب کو حاصل نہیں کیا جانا چاہیے، یہ کون سے اشعار ہیں اور ان کا کیا جواب ہے، وہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ آپ عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ وَأَلْسِنَةَ الطَّائِنِينَ فِي عِلْمِ الْأَدَبِ مُتَفَوِّهَةً بِأَنَّ عِلْمَ الْأَدَبِ عِلْمٌ يُفْسِدُ الْعُقُولَ وَيَفْتِكَ بِالْأَلْبَابِ مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِ الْمَلِكِ الظَّلِيلِ فَمِثْلُكَ حُبْلَ قَدْ تَرَكْتُ وَمُرْزِعٍ وَبِقَوْلِ الْمُتَنَبِّي مَا أَنْسَفَ الْقَوْمُ ضَبًّا إِلَى آخِرِهِ وغیر ذَلِكَ۔ یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ لغوی صرفی تحقیق کرتے ہیں اور آخر میں اس کی انشاءاللہ تشریح بھی کریں گے۔ اس میں جو ہے نا السنۃ الطائنین، اس کا تعلق پیچھے جو پہلے کہا تھا نا فلقد رأیت، اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ میں نے ضرورت مندوں کو دیکھا تھا، اور اسی طرح میں نے طائنین تانا دینے والوں کی زبانوں کو دیکھا کہ وہ علم ادب میں بول رہی ہیں۔ کیا بول رہی ہیں؟ یہ بول رہی ہیں کہ علم ادب ایک ایسا علم ہے جو عقلوں کو فاسد کرتا ہے اور ضائع کرتا ہے عقلوں کو۔ دلیل پکڑتے ہیں ملک الذلیل کے اس قول کے ساتھ، اس شعر کے مصرے کے ساتھ۔ وہ کیا مصرع ہے وہ آگے، تجھ جیسی بہت سی حاملہ عورتوں کے پاس اور دودھ پلانے والی عورتوں کے پاس میں رات کو آیا۔ اور اسی طرح متنبی کا شعر ہے، قوم نے ذبح سے انصاف نہیں کیا، اسی کے مثل دوسرے اشعار ہیں۔ عبارت ہوگی، یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف اور پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ اب آپ اس کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے السنہ۔ السنہ یہ جمع ہے لسان کی، اور لسان کہتے ہیں زبان کو۔ اس کے بعد آگے ہے طائنین، یہ حالت جری ہے، طائنون تھا اور یہ جمع ہے طائن کی۔ اب طائن کسے کہتے ہیں؟ طعن یطعن طعنن، باب اس کا فتح یفتح ہے، مطلب تانا زنی کرنا، یہ طائنین ہو گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں متفوہۃ، تفوہ یتفوہ تفوہن، باب اس کا تفاعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بولنا، کلام کرنا، یہ بھی ہو گیا، علم ادب پہلے گزر چکا ہے۔ افسد یفسد افسادن، کسی چیز کو فاسد کرنا، کسی چیز کو خراب کرنا۔ اگلا لفظ دیکھیں فتک یفتک، فتکن، باب ضرب یضرب ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا، ضائع کرنا۔ اور اس کے بعد آگے ہے الباب، یہ لبن کی جمع ہے، لب کہتے ہیں عقل کو، اسی کی جمع ہے الباب، عقل و دانش۔ مستدلین، استدل یستدل استدلالا، کسی چیز سے دلیل پکڑنا۔ اور ملک ذلیل، ملک ذلیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ عرب کا ایک بادشاہ شاعر تھا، یعنی شعراء کا بادشاہ تھا، اس کا یہ لقب ہے، امرؤ القیس اس کا نام ہے، اس کا یہ لقب ہے ملک الذلیل، گمراہ بادشاہ، اس کا یہ شعر ہے۔ فَمِثْلُكَ حُبْلَ قَدْ تَرَكْتُ وَمُرْزِعٍ، اس میں حبلہ کہتے ہیں حاملہ عورت کو، ترکتو یہ والا لفظ آپ دیکھ لیں، تارا کا یترکو، اس کا مطلب ہوتا ہے رات میں آنا ہے، اسی سے جو سورۃ طارق ہے قرآن مجید میں، اس میں بھی یہی طارق اسی معنی کے اندر ہی ہے۔ اور مرزے کہتے ہیں دودھ پلانے والے کو۔ اس کے بعد آگے یہ متنبی ایک اور شاعر ہے عرب کا، اس کا قول ہے
انصف ینصف انصافاً، کسی سے انصاف کرنا. ذبا یہ ایک شخص کا نام ہے کہ قوم نے ذبا کے ساتھ انصاف نہیں کیا وغیرہ ذالکا. تو یہ اس کی لغوی صرفی تحقیق ہو گئی ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیے اس سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت نے یہ ذکر کیا تھا کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس کی. تو دو وجوہات تھی. ایک وجہ پہلے گزر چکی تھی. وہ وجہ پہلے یہ گزری تھی کہ ضرورت مندوں کے دل اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ کوئی ایسا رسالہ ہونا چاہیے جو اخلاق کو مہذب بنا دے، جس کی وجہ سے میں نے ان کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے والی کتاب لکھی. دوسری جو ضرورت تھی جس کی وجہ سے یہ کتاب لکھنی پڑی، وہ ضرورت یہ تھی کہ لوگ علم ادب کے اوپر اعتراض کرتے تھے. اب وہ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے اور اس اعتراض کی دلیل کیا تھی وہ حضرت بتا رہے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ جو تانا زنی تھے، تانا زنی کرنے والوں کی جو زبانیں تھیں علم ادب کے بارے میں وہ بول رہی تھی کہ لوگ علم ادب کے اوپر اعتراض کرتے تھے، علم ادب کے اوپر تانا زنی کرتے تھے. کیا تانا زنی کرتے تھے کہ علم ادب ایسا ادب ہے، ادب عربی، کہ جو عقلوں کو فاسد کرتا ہے اور عقل مندوں کی عقل کو زائل کرتا ہے، کہ اس کے اندر بیہودہ اشعار ہیں، اس کے اندر بیہودہ باتیں ہیں، اس کے اندر فحش کلامی ہے، جس کی وجہ سے یہ علم حاصل کرنا بالکل بیکار اور ضائع ہے. اس علم کو حاصل نہیں کرنا چاہیے. اور وہ لوگ دلیل کس سے پکڑتے تھے؟ دلیل پکڑتے تھے وہ ملک ذلیل. یہ جو عرب کے شعراء کا بادشاہ یہ شخص سمجھا جاتا تھا، امراء القیس اس کا نام تھا، اور بہت کمال اور لاجواب قسم کی شاعری کرتا تھا، لیکن حد درجے کا گمراہ شخص تھا، اور اس کی جو شاعری ہے وہ بیہودہ اشعار سے بھری پڑی ہے. اس کے اشعار سے لوگ دلیل پکڑتے تھے کہ دیکھو عربی ادب کا جو شعراء کا بادشاہ ہے اس کے اتنے بیہودہ اشعار ہیں، تو اس لیے عربی ادب حاصل نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح متنبی، یہ بھی عربی ادب کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس کے بھی اشعار ہیں. دو شعر ہیں جہاں پہ ان کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے جس سے خاص طور پر دلیل پکڑی جاتی ہے. ان دو شعروں کو دیکھ لیں، ان کا کیا مطلب ہے. دیکھیے امراء القیس کا یہ شعر ہے، اس کا پہلا مصرع، دوسرا مصرع یہاں پر نہیں ہے. تو مطلب اس کا یہ ہے، اس شعر کا میں آپ کو مطلب بتا دیتا ہوں کہ امراء القیس ملک ذلیل یہ شاعر کہتا ہے کہ بہت ساری حاملہ، تجھ جیسی حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتوں کے پاس میں رات کے وقت آیا اور میں نے انہیں 1 سالہ تعویذ والے بچے سے غافل کر دیا. تو یہ اب بیہودہ شعر ہے آپ کے سامنے ہی ہے. اور اسی طریقے سے متنبی کا شعر ہے کہ لوگوں نے ذبح کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور اس کی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کیا. یہاں پر تو صرف ذبح کا ذکر ہے نا، اگلا جو مصرع ہے وہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے. اس کے اگلے مصرعے کے اندر ذکر یہ ہے کہ لوگوں نے ذبح کی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جو کہ دراز اور ڈھیلے پستانوں والی ہے. تو یہ اس طریقے کے ان کے اشعار تھے کچھ جو کہ بیہودہ اور فحش کلام کے اوپر مشتمل تھے. تو لوگوں نے اسی سے دلیل پکڑتے ہوئے یہ کہا کہ علم ادب عربی اس کو حاصل نہیں کرنا چاہیے، یہ تو بیہودہ علم ہے. تو حضرت فرما رہے تھے کہ یہ والا اعتراض درست نہیں ہے. تو یہ والا اعتراض درست نہیں ہے. انہی لوگوں کو میں جواب دینا چاہتا تھا، اسی جواب دینے کے لیے میں نے کتاب لکھی ہے. اور باقی اس اعتراض کا جواب آگے حضرت نے خود بھی دیا اپنے الفاظ کے اندر، وہ ہم انشاءاللہ اسے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نفحۃ العرب کا مقدمہ ہے، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید. دیکھیں عربی ادب پر جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا وہ اعتراض ہم نے گزشتہ سبق کے اندر ذکر کیا تھا. آج کے سبق کے اندر اسی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے. عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. فما هؤلاء الشرذمة القليلة إلا ضفادع حياز لم ترد إلا الماء الواصل إلى الكعب فلوم الخفاش لا يضر الشمس وعواء الكلب لا يظلم البدر ولما كان سهر الليالي مما جبل عليه أتش العلوم وحيار ميادين الكمال. عبارت پڑھ دی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں. عبارت ہوگی، اب اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں. یہ قلیل جماعت نہیں ہے سوائے تالاب کے مینڈک کے جو نہیں آتا مگر اتنے پانی تک جو کہ ٹخنوں تک پہنچتا ہے. سو چمگادڑ کا ملامت کرنا سورج کو نقصان نہیں پہنچاتا اور کتے کا بھونکنا چاند کو تاریک نہیں کرتا، اور جب راتوں کا جاگنا ایسی چیز ہے کہ پیدا کیے گئے ہیں اس پر علوم کے پیاسے اور کمال کے میدانوں میں سرگرداں پھرنے والے. اس کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں. پہلا لفظ ہے شرذمہ. یہ جو شرذمہ ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے شرازم. اس کا ترجمہ ہے مختصر جماعت. قلیلہ وہی ہے، قلیل مختصر جماعت. آگے ہے ضفادع.
یہ جو زفادی ہے یہ جمع ہے، واحد اس کی آتی ہے زفدہ، اور زفدہ کہتے ہیں عربی میں مینڈک کو۔ اس کے بعد آگے ہے حیاز، یہ جو حیاز ہے یہ حوض کی جمع ہے، تالاب کو کہا جاتا ہے۔ اور لم ترد، واردہ یاریدو ورودن، باب اس کا ضرب یضربو ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پانی میں اترنا یا پانی کے پاس آنا۔ واصل، واصلہ یاسلو، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، باب ضربہ ہے اس کا۔ اور کعب، کعب یہ ٹخنے کو کہا جاتا ہے، یعنی پاؤں کی وہ ابری ہوئی ہڈی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں اگلا لفظ ہے خفاش، خفاش یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے خفافیش، چمگادڑ کو کہا جاتا ہے۔ ذرہ یضر، نقصان پہنچانا، شمس سورج کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے عوا، دیکھیے جو عوا ہے، عوا یعوی عواءن، باب ضرب یضرب ہے، عواء الکلب کہتے ہیں کتے کے بھونکنے کو، اور ازلم یظلم اس کا مطلب ہوتا ہے تاریک کرنا۔ بدر، اس کے بارے میں پہلے تفصیل سے وضاحت گزر چکی ہے، چاند کو کہتے ہیں۔ ولما کانا سحر اللیالی، اس کو دیکھ لیں، ساحرہ یسحرو، باب اس کا سمیع یسمعو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے راتوں کو بیدار ہونا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں جبیلہ، یہ جو جبیلہ ہے یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ جبل یجبلو بھی آتا ہے ضرب یضربو، اور جبل یجبلو بھی آتا ہے، ناصر ینصرو، دو باب اس کے آتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا، یعنی پیدا ہوئے، اسی سے کہتے ہیں جبلت، یہ بھی اسی سے ہے کہ جیسے فطری کوئی عیب ہوتا ہے نا، وہ انسان کی تخلیق کے اندر فطری طور پہ ہوتا ہے، جیسے فطری طور پہ ایک بندہ نابینا ہوتا ہے، یا فطری طور پر اس کی جبلت کے اندر کوئی عادت ہوتی ہے، تو یہ جبلت اسی سے ہی ہے۔ آگے لفظ دیکھیں عطشہ، دیکھیں عطشہ یہ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے عطشان، پیاسے کو کہا جاتا ہے، علوم یہ علم کی جمع ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں حیارہ، حیارہ یہ جمع ہے، واحد اس کی آتی ہے حیران، حیران اردو میں بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے میادین ہے، یہ میدان کی جمع ہے، اور کمال اردو میں بھی کمال ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں عبارت ہم نے پڑھ لی ہے، لغوی صرفی تحقیق ہم نے کر لی ہے، ترجمہ کر لیا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو قلیل جماعت ہے جو کہ ادب عربی کے اوپر اعتراض کر رہی ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ تالاب کا مینڈک، اور تالاب بھی کوئی بہت بڑا تالاب نہیں بلکہ اس کے اندر اتنا کم پانی جتنا کہ وہ پاؤں کے ٹخنوں تک آتا ہو۔ اور جو تالاب کا مینڈک ہوتا ہے وہ اس کی تو کل کائنات وہی تالاب ہوتی ہے، اس کو تو نہیں معلوم کہ اس تالاب سے کہیں زیادہ پانی دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر موجود ہے۔ تو اسی طرح جو ادب عربی کے اوپر اعتراض کرنے والے ہیں، انہوں نے عربی ادب کے اندر کچھ اشعار دیکھ کے، کچھ فحش باتیں دیکھ کر، انہوں نے سارے ادب عربی کو اسی کے اوپر قیاس کر لیا، حالانکہ جو عمدہ باتیں ہیں، اچھے نکات ہیں، دقیق باتیں ہیں، خوبصورت باتیں ہیں، اخلاق کو مہذب کرنے والا کلام ہے، وہ سارے کا سارا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تو اس لیے کنویں کا مینڈک نہیں بننا چاہیے، تالاب کا مینڈک نہیں بننا چاہیے، بلکہ ساری حقیقت حال کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ جو قلیل جماعت ہے یہ تو تالاب کے مینڈک ہیں، اور تالاب بھی وہ کہ جس کے اندر پانی صرف ٹخنوں تک آتا ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ جس طریقے سے چمگادڑ ہے نا وہ رات کو نکلتی ہے، سورج کی روشنی اس کو نقصان دیتی ہے، اس کو تکلیف دیتی ہے، اس کو سورج کی روشنی پسند نہیں آتی۔ اگر وہ سورج کے اوپر ملامت کرتی رہے، اس کو برا بھلا کہتا رہے، تو پھر سورج کے اوپر تو اس کی ملامت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ جو قلیل جماعت ہے یہ عربی ادب کے اوپر اگر لعنت ملامت کرتی بھی ہے تو اس سے عربی ادب کی کمال کے اوپر، ادبی عرب کی گہرائی کے اوپر، اس کی فضیلت کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور جس طریقے سے راتوں کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کتے ہیں وہ چاند کی طرف دیکھ کے بھونکتے ہیں، تو چاند کو تو کتے کے بھونکنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا، تو اسی طرح اگر کوئی ادبی عرب پر بھونکتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، تو ادبی عرب کو اس سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں تک تو بات ہی ان کے اعتراض کی۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ ایک کتاب جو میں نے لکھی ہے، اس کتاب کے لکھنے کے لیے مجھے راتوں کو جاگنا پڑا ہے، اور راتوں کو جاگنا یہ ایک ایسی چیز ہے جو علوم کے پیاسے ہیں وہ راتوں کو جاگا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اسی طرح جو کمال کے میدانوں میں یعنی فضیلت و کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی راتوں کو جا کر محنت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے بھی راتوں کو جا کر محنت کی ہے اور یہ والی کتاب لکھی ہے۔ باقی جو حضرت نے آگے تذکرہ کیا ہے کتاب کے لکھنے کا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا مقدمہ ہے، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ حضرت اس سبق کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ میں راتوں کو جاگا ہوں اور میں نے متقدمین کی کتابوں سے میں نے عربی حکایات و امثال کا میں نے ذخیرہ اکٹھا کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر باتیں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ آپ عبارت دیکھ لیں،
اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے، لغوی صرفی تحقیق اور تشریح کریں گے۔ سہرت لیالی لا نوم فیہا لأحذو حذوہم واحشر معہم یوم لا ظل فیہ الا ظل قادر جبار واقتبست من کتب المتقدمین نوادرا وأردت ان اعرضها على اخوانی من طلبة العلم وما قصدت بهذه الاوراق الا تطہیر الاخلاق ولم ارد بهذه الحکایات والامثال الا تحصیل الفضائل۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی لغوی صرفی تحقیق کرتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں سہرت لیالیہ، میں راتوں کو جاگا، ایسا جاگا کہ اس کے اندر میں بالکل سویا نہیں، لأحذو حذوہم، تاکہ میں ان کے نقش قدم پر چلوں اور تاکہ مجھے اٹھایا جائے قیامت کے دن۔ ایسا دن ہے جس دن سایہ نہیں ہوگا سوائے قدرت والے اور زبردست کے سائے کے، اور میں نے لیا ہے متقدمین پہلے لوگوں کی کتابوں سے نادر باتیں، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو پیش کروں گا اپنے بھائیوں پر علم کے طلباء میں سے، اور میں نے ارادہ نہیں کیا ان صفحات سے مگر اخلاق کو پاک کرنے کا، اور میں نے ارادہ نہیں کیا ان حکایات اور ان مثالوں سے سوائے فضیلتوں کو حاصل کرنے کا۔ عبارت ہوگی، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں پہلا لفظ ہے سہرتو، ساہرہ یسہرو، یہ پہلے بھی لفظ گزر چکا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے راتوں کا جاگنا۔ اور اگلا لفظ ہے لیالی، لیالی یہ جمع ہے لیل کی، اور لیل کہتے ہیں رات کو، نوم نیند کو کہتے ہیں۔ حذا یحذو، اس کا مطلب ہوتا ہے جوتے پر کیل لگانا، جوتا سینا، یہاں پر مطلب ہے نقش قدم پر چلنا، اسی سے ہدا بھی ہے، ہدا جوتے کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے اوہ شارہ، اس کو اوہ شارو پڑھنا تھا لیکن یہاں پہ ان مقدر ہے جس کی وجہ سے اوہ شارہ پڑھا گیا، ان کی وجہ سے اس کے اوپر نصب آ گیا ہے۔ حشرہ یحشر، اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، لیکن یہ چونکہ مجہول کا صیغہ ہے واحد متکلم کا مضارع سے، تو اس کا مطلب ہے میں جمع کیا جاؤں، یعنی قیامت کے دن ایسے لوگوں میں اٹھایا جاؤں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں راتوں کو جاگا، ایسا جاگا کہ اس میں بالکل سویا بھی نہیں، تاکہ میں ان متقدمین کے نقش قدم پر چلوں اور کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ میرا حشر کیا جائے۔ یوم لا ظل فی، ظل کہتے ہیں سائے کو، اور لا ظل الا ظل ظل قادر، سوائے قدرت والے کے سائے کے، مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور جبار، جبر یجبر، اس کا مطلب ہوتا ہے ہڈی کا جوڑنا، اور جبار اسی سے مبالغے کا صیغہ ہے، اس سے مراد زبردست، سرکش، متکبر، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وقتبستو، اقتباسا یکتابسو، اس کا اقتباس باب افتعال ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لینا، اور میں نے لیا ہے من کتب المتقدمین، کتب یہ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے کتاب، اور متقدمین تقدمہ یا تقدم تقدمن، باب اس کا تفاعل ہے، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ متقدمون، اور اسی کی یہ جمع ہے متقدمون تھا، لیکن یہ چونکہ حالت جری ہے اس لیے متقدمین ہے، یعنی جو تقدم میں پہلے ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے نوادر، نادر چیز کو کہتے ہیں، یہ نادر کی جمع ہے، نادر کی جمع نوادر۔ آگے دیکھیں ردتو، میں نے ارادہ کیا، واحد متکلم میں فعل ماضی سے، آرزہا، یہ اس کے اوپر جو نصب پڑا گیا نا، یہ ان کی وجہ سے نصب پڑا گیا۔ آرزہ یا رزو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز پر پیش کرنا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں اخوانی، یہ اخ اس کا واحد ہے، بھائی کو کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے اخوان۔ طلبہ، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے اسم فاعل سے، طالبن ہے کسی چیز کا طلب کرنے والا۔ اور قصدتو، اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ بہذہ الاوراق، ورق کی جمع اوراق، صفحے کو بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح جو پتا ہے درخت کا اس کو بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں تطہیر، باب تفعیل سے یہ مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پاک کرنا۔ اخلاق یہ خلق کی جمع ہے، اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں۔ ولم ارد، واردہ یریدو، کسی چیز کے اوپر آنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا، یہاں پہ ارادہ کرنے کے معنی میں۔ بہذہ الحکایات، حکایات یہ حکایتن کی جمع ہے، واقعہ، قصہ، کہانی۔ امثال یہ مثل کی جمع ہے، ہم اردو میں اس کے لیے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں مثال، مثالیں۔ تحصیل، اس کا مطلب حاصل کرنا۔ فضائل یہ جمع ہے فضیلت کی۔ تو اس کی لغوی صرفی تحقیق ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے ترجمہ اور تشریح کی طرف۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ چونکہ راتوں کو جاگنا علم کے متلاشی، علم کے پیاسوں کا ایک شیوا ہوتا ہے، جو راتوں کو جاگا کرتے ہیں اور جو فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں
وہ بھی راتوں کو جاگتے ہیں، تو چونکہ میں نے ایک بڑا اہم کام کرنا تھا اس لیے میں بھی راتوں کو جاگا ہوں، اور ایسا نہیں میں جاگا کہ 1 گھنٹہ جاگ لیا 2 گھنٹے جاگ لیا، بلکہ لا نوم فیہا پوری رات میں نے جاگی ہے، میں سویا نہیں ہوں۔ کیوں میں راتوں کو جاگتا رہا ہوں؟ تاکہ میں جو علماء ہیں اور تبحر علمی رکھنے والے افراد ہیں ان کے نقش قدم کے اوپر میں چلوں، اور کل قیامت کے دن میرا حشر بھی علماء کی جماعت کے اندر ہو۔ وَاحْشَرَ مَعَهُمْ يَوْمًا لَا ظِلَّ فِيهِ إِلَّا ظِلُّ قَادِرٍ جَبَّارٍ، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے قادر قدرت والے زبردست کے سائے کے، وہی اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ اس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے ساری محنت اس لیے کی ہے تاکہ کل قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر ہو۔ وقت بس تو، اور اس کے بعد آگے حضرت فرمایا کہ میں نے متقدمین جو پہلے علماء گزر چکے ہیں ہم سے پچھلے زمانے کے اندر، ان کی کتابوں سے میں نے نادر واقعات، نادر حکایات، نادر امثال یہ میں نے اکٹھی کی ہیں، اور میں نے ارادہ یہ کیا کہ میں ان مثالوں کو، ان حکایات کو جو علم کے طلباء ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کے سامنے میں پیش کروں۔ اور یہ جو میں نے پیش کیا ہے صرف اس کا مقصد یہ تھا، وما قصدت بهذه الاوراق الا تطہیر الاخلاق، میرے پیش کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ جب طلباء اس سے پڑھیں گے تو اس سے اپنے اخلاق کو اچھا اور عمدہ بنائیں گے۔ اور میں نے یہ جو حکایتیں ذکر کی ہیں یا ہم نے ضرب الامثال ذکر کی ہیں صرف اور صرف فضیلت حاصل کرنے کے لیے ذکر کی ہیں، تاکہ جب یہ پڑھیں گے تو پھر ہمیں بھی ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا اور ہم بھی فضل و کمال کے اندر آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا مقدمہ ہے، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ادب عربی کی حضرت نے کچھ تعریفیں کی ہیں۔ اب عبارت دیکھ لیں، عبارت کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر اس کی لغوی صرفی تحقیق اور اس کی تشریح کریں گے۔ فَإِنَّ الصِّبْيَانَ أَلْوَاحُ قُلُوبِهِمْ أَشَدُّ قبولا لما نُكِشَ عَلَيْهَا وَإِنِّي مَعَ اعْتِرَافِي بِقُصُورِ الْعِلْمِ وَضِيقِ الْبَاعِ اجْتَهَدتُّ كُلَّ الْاجْتِهَادِ فِي تَحْلِيَةِ الْبَيَانِ وَتَجْلِيَةِ التِّبْيَانِ فَهَا هِيَ فَرَائِدُ حَقَّرَتِ الْيَوَاقِيتُ وَاللَّآلِ وَلَن تَجِدَ مِثْلَهَا عَلَى مَرِّ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِ وَسَمَّيْتُ نَفْحَةَ الْعَرَبِ وَجَعَلْتُهَا عَلَى بَابَيْنِ۔ یہ عبارت ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی لغوی صرفی تحقیق اور تشریح کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بچے، ان کے دلوں کی تختیاں وہ زیادہ قبول کرنے والی ہوتی ہیں اس چیز کو جو اس پر لکھا جاتا ہے، اور بے شک میں میرے اعتراف کرنے کے ساتھ علم کے کم ہونے کے اور تنگی دامن کے میں نے اجتہاد کیا، کوشش کی، میں نے مکمل کوشش کرنا بیان کو خوبصورت بنانے میں، اور بیان اس کا معنی بھی بیانی ہوتا ہے، بیان کو جلا بخشنے میں، واضح کرنے میں۔ سو یہ یکتا موتی ہیں کہ یاقوت اور موتی اس کے سامنے حقیر ہو گئے ہیں، اور تو ہرگز نہیں پائے گا اس کے مثل دنوں اور راتوں کے گزرنے پر۔ اور میں نے اس کا نام رکھا ہے نفحۃ العرب، اور میں نے اس کو کیا ہے 2 بابوں میں۔ اس کا ترجمہ ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف اور پھر بعد میں اس کی تشریح کریں گے۔ دیکھیں، پہلا لفظ ہے سبیان، یہ جمع ہے سبیج کی، اور سبی کہتے ہیں بچے کو۔ الواح یہ لوح کی جمع ہے، یہ تختی کو کہتے ہیں، اور اسی طرح قلوب یہ قلب کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں۔ اشدو یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اصل میں تھا اشدادو، بعد میں ادغام کیا تو یہ ہو گیا اشدو۔ اور نقشہ، نقش ینکشو کسی چیز کا لکھنا، کسی چیز کا نقش و نگار بنانا، تو یہاں پر یہی مراد ہے کہ دل کی تختی کے اوپر لکھنا۔ یہ اعتراف باب افتعال کا مصدر ہے، کسی چیز کا اعتراف کرنا، اردو کے اندر بھی اسی معنی کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے۔ قصور کمی کو کہتے ہیں، ضیق تنگی کو کہتے ہیں، اور اگلا لفظ ہے با۔ با کہتے ہیں ایک ہاتھ کے برابر جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو با کہا جاتا ہے۔ اور اجتہد یجتہد، باب افتعال سے یہ واحد متکلم فی الماضی معلوم کا صیغہ ہے، کوشش کرنا، اجتہاد کرنا، یہ اسی باب سے یہ مصدر ہے۔ آگے ہے تحلیہ، حلا یحلی تحلیتاً، کسی چیز کو خوبصورت بنانا، کسی چیز کو سجانا، کسی چیز کو سنوارنا، اسی سے یہ مصدر ہے۔ اور تجلیہ یہ بھی مصدر ہے، اسی طریقے سے جلا یجلی تجلیتاً باب تفعیل سے یہ مصدر ہے، کسی چیز کو خوب واضح کرنا، روشن کرنا۔ بیان اور تبیان دونوں کا معنی یہی ہوتا ہے، کسی چیز کو کھولنا، بیان کرنا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اگلا لفظ ہے فرائض۔ فرائض یہ فریدتن کی جمع ہے، اور فریدتن کہتے ہیں یکتا موتی کو، یعنی ایسا نادر زمانہ موتی کہ جس کی مثال نہ پائی جاتی ہو۔ اس کے بعد حقر یحقر تحقیر، کسی چیز کو حقیر سمجھنا، حقیر قرار دینا، چھوٹا کرنا۔ یواقیت یہ بھی جمع ہے یاقوت کی، یہ ایک بڑا قیمتی پتھر ہوتا ہے۔ اور لآلی
یہ لؤلؤ کی جمع ہے، اور لؤلؤ کہتے ہیں موتیوں کو۔ اور وجد یجدو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پانا، کسی چیز کو حاصل کرنا۔ اور مر یمر مرن و مرورن گزرنا، یام یہ پہلے گزر چکا ہے، یوم کی جمع ہے، لیالی یہ بھی پہلے گزر چکی ہے، لیل کی جمع ہے، رات کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے سمیدو سما یسمی تسمیتن، اس سے یہ واحد متکلم فی الماضی معلوم کا صیغہ ہے، کسی چیز کا نام رکھنا۔ اور نفحہ یہ کہتے ہیں ہوا کو، اور خاص طور پر ہوا کے ایک جھونکے کو۔ تو یہاں پر نفحۃ العرب کا مطلب ہوگا عرب کا ایک جھونکا، مطلب یہ کہ عربی ادب کا ایک تازہ ہوا کا جھونکا۔ وجعلت جعل یجعل کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کو پیدا کرنا، کسی چیز کو قرار دینا۔ بابین یہ تثنیہ ہے باب کی، دروازے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی ہوگی لغوی صرفی تحقیق۔ اب اس کا ایک مرتبہ ترجمہ اور تشریح دوبارہ کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت نے یہ ذکر کیا تھا کہ میں نے عربی ادب سے بہت ساری کوشش کرنے کے بعد میں نے چند کلام کو منتخب کیا ہے، اور میں نے طلباء کے سامنے اور بالخصوص بچوں کے اخلاق کو عمدہ بنانے کے لیے میں نے اس کلام کو پیش کیا ہے۔ تو یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ صرف بچوں کے اخلاق ہی کیوں؟ اخلاق کو اچھا بنانا تو بچوں کی طرح بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے، تو بچوں کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اسی کا حضرت یہاں سے جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیں بچوں کے اخلاق کو اچھا بنانا اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کے جو دل کی تختیاں ہیں، مطلب یہ کہ ان کا جو دل ہے وہ زیادہ قبول کرنے والا ہوتا ہے اس بات کو جو اس کی دل کی تختی کے اوپر لکھ دی جاتی ہے۔ دیکھیں تختی کے اوپر ایک تو لکھی جاتی ہے کچی پینسل سے کوئی بات، اور ایک لکھا جاتا ہے پکی پینسل سے کوئی چیز۔ تو پکی پینسل سے اگر کوئی چیز لکھ دی جائے تختی پر تو وہ تختی پر قائم رہتی ہے، تختی سے ہٹتی نہیں ہے، مٹتی نہیں ہے۔ اسی طرح جو بچوں کے دل کی تختیاں ہوتی ہیں یہ بھی بالکل صاف شفاف تختیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان کے دل کے اوپر علم و حکمت کے موتی لکھ دیں گے تو وہ ساری زندگی ان کے دل کے اوپر نقش رہیں گے اور وہ ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اسی لیے بچوں کی تعلیم و تربیت کی زیادہ سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میرا علم کم ہے، یہ جو کام ہے یہ بڑا کام ہے، عظمت شام ہے، اور میرا علم اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ وزیق البائی، اور میرا جو ہاتھ کی مسافت ہے وہ تنگ ہے، مطلب یہ کہ میرے پاس زیادہ اسباب اور وسائل موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے پوری کوشش کی ہے اس کتاب کے لکھنے میں۔ یہ حضرت بطور عاجزی کے کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ حضرت واقعی بہت علم کم رکھتے تھے۔ حضرت بلا شبہ علم کے ایک پہاڑ تھے۔ میں نے بیان کو خوبصورت بنانے میں اور بات کو اچھے طریقے سے لکھنے کے اندر اور اچھی حکایات و واقعات جمع کرنے میں نے پوری کوشش کی ہے۔ اب یہ پوری کوشش جب ہو گئی ہے تو اب حضرت فرما رہے ہیں فہا ہی افرائی، تو دیکھو یہ جو ہا ہے یہ برائے تنبیہ کے ہے، مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھو یہ جو میں نے جمع کیے اس کتاب کے اندر حکایات، واقعات، امثال، یہ یکتا موتی ہیں، اور ایسے یکتا اور نادر زمانہ موتی ہیں کہ اس کے سامنے یاقوت اور موتی وہ اس کے سامنے حقیر ہو گئے ہیں۔ جو دنیا کے اندر یاقوت اور موتی بڑے بڑے قیمتی اور مہنگے بکتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو جو میری کتاب کے اندر علم و حکمت کے خزانے ہیں اس کے سامنے دنیاوی موتیوں کی، دنیاوی یاقوت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ آگے حضرت نے بھی یہ فرمایا کہ اے مخاطب، تو جو حکایات و واقعات اور امثال میں نے ذکر کی ہیں تو اس کے مثل تجھے نہیں ملے گی۔ دن گزرتے چلے جائیں گے، راتیں گزرتی چلی جائیں گی، تو تلاش کرتا بھی رہے گا تب بھی تجھے اس کے مثل حکایات و واقعات نہیں ملیں گے۔ اور میں نے اس کا نام رکھا ہے نفحۃ العرب۔ نفحۃ العرب رکھا مطلب یہ کہ نفحۃ من ادب العرب، عربی ادب کا ایک تازہ ہوا کا جھونکا میں نے اس کا نام رکھا ہے، تاکہ جو لوگ اس کو پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد ان کو یقین ہو جائے گا کہ علم ادب کتنی عظیم الشان یہ چیز ہے۔ وجعلتها علی بابین، اور میں نے اس کو 2 بابوں کے اندر کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا ایک سبق ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارا انشاءاللہ مقدمہ مکمل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا مقدمہ ہے سبق نمبر 12 میں، خوش آمدید۔ یہ اس مقدمے کا آخری سبق ہے۔ اس سبق کے اندر حضرت نے جو 2 باب ہیں نفحۃ العرب کے، ان 2 بابوں کا تھوڑا سا تعارف کروایا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی والی دعا قبول بھی کر لی ہے، چنانچہ یہ مدارس کے اندر نصاب میں داخل اور شامل ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ الاول المنثور والثانی المنظوم فإن حبت علیہا قبول القبول واقبلت الیہا قلوب الفحول فہو بمحاسن اخلاقہم خلیق وإن عصفت علیہا سراسر الرد والنکیر فہو بمن جاء بہ جدیر واللہ اسأل سوال متضرع خاضع خاشع ان ينفعهم وإياي في الأولى والآخرة اللهم آمین۔
عبارت میں نے پڑھ دی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر لغوی صرفی تحقیق اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ الاول پہلا باب منثور ہے اور دوسرا باب منظوم ہے۔ اگر تو اس پر چل گئی قبولیت کی باد صبا اور متوجہ ہو گئے اس کی طرف مردوں کے دل، تو یہ ان کے اچھے اخلاق سے زیادہ لائق ہے، اور اگر اس کے اوپر چل گئی رد اور نکیر کی تیز آندھی، تو وہ شخص جو اس کو لے کر آیا ہے وہ اس کا زیادہ لائق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں سوال کرتا ہوں، گڑ گڑا کر دعا مانگنے والے کے سوال کرنے کی طرح، عاجزی کرنے والے اور خشوع کرنے والے کے سوال کرنے کی طرح، یہ کہ وہ نفع پہنچائے اس سے لوگوں کو اور خاص مجھ کو دنیا میں اور آخرت میں، یا اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ یہ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیے جو پہلا ہے نا المنثور، باب اس کا آتا ہے ناثر ینثر، کسی چیز کا بکھیرنا، کسی چیز کا پھیلانا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، بکھیری ہوئی چیز، پھیلائی ہوئی چیز۔ اور اس کے بعد جو دوسری ہے منظوم، ناظم ینظم نظمن، کسی چیز کا پرونا، اکٹھا کرنا، جمع کرنا، یا اسی طریقے سے موتیوں کا لڑی کے اندر پرونا، اور منظوم کسی چیز کو جمع کیا گیا ہو۔ تو دیکھیں جو بھی ہم لکھتے ہیں، یہ جو بھی ادب ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہے۔ ایک نثر ادب ہوتا ہے جس کو یہاں پہ منثور کے لفظ سے ذکر کیا ہے، دوسرا ایک نظم ادب ہوتا ہے جس کو یہاں پہ منظوم کے لفظ سے ذکر کیا ہے۔ جو منظوم نظم جس کو کہتے ہیں وہ ذرا سمجھنی آسان ہے، جو اشعار کی صورت میں ہوتی ہیں، تو چونکہ وہ سارا کلام ایک جگہ پر اشعار کی صورت میں اکٹھا اور مجتمع ہوتا ہے، اس لیے اس کو نظم بھی کہتے ہیں، اس لیے اس کو منظوم کلام بھی کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شعراء کہتے ہیں اب میں آپ کے سامنے منظوم کلام پیش کرنے لگا ہوں، یعنی میں آپ کے سامنے اپنی شاعری کو پیش کرنے لگا ہوں۔ تو خلاصہ یہ کہ شاعری کو منظوم کلام کہتے ہیں، اور جو شاعری کے برعکس کلام ہوتا ہے، جو ایک جملوں کی صورت کے اندر ہوتا ہے، پیراگراف کی صورت کے اندر ہوتا ہے، وہ چونکہ ایک پورا کلام بکھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کلام کو منثور یعنی نثر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے نفحۃ العرب، اس کا جو پہلا باب ہے اس میں نثر ہوگی، اور جو دوسرا باب ہے وہ اشعار کی صورت کے اندر کلام اس کے اندر موجود ہوگا۔ فَإِنْ حَبَّتْ عَلَيْهَا قبول القبول، اگر اس کے اوپر قبولیت کی ہوا چل گئی، حبا یا حب حبن، اس کا مطلب ہوتا ہے ہوا کا چلنا، اور قبول یہ باد صبا کو کہتے ہیں۔ قبول بھی اس کو پڑھا گیا ہے، اس کو قبول بھی پڑھا گیا ہے، کاف کے فتح کے ساتھ بھی اور کاف کے ضمہ کے ساتھ بھی۔ یہ پہلا تو باد صبا ہے، اور دوسرا یہ قبولیت ہے جو عام طور پہ کاف کے ضمہ کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اقبل یقبل اقبالا، اس کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا یا آنا، تو یہاں پہ متوجہ ہونے کے معنی میں ہے۔ قلوب یہ قلب کی جمع ہے، الفحول یہ جمع ہے فحل کی، اور یہ کہتے ہیں نر کو، مذکر کو یہ کہا جاتا ہے۔ محاسن اچھی عادات، اچھے اخلاق، اور اخلاق یہ خلوق کی جمع اخلاق کو کہا جاتا ہے۔ خلیق یہ جمع ہے خلیقتن کی، عمدہ عادت، اچھی عادت، اس کو خلیقتن کہا جاتا ہے، اور اسی کی جمع خلیق ہے۔ وَإِنْ عَصَفَتْ عَلَيْهَا، عَصَفَ يَعْصِفُ عَصْفًا، اس کا مطلب ہوتا ہے آندھی کا چلنا، اور سراسر یہ جمع ہے سرسر کی، سرسر کہتے ہیں تیز آندھی کو۔ رد اور نکیر انکار کو کہا جاتا ہے، رد اس کا مطلب یہی ہوتا ہے انکار کرنا، اور جاء یجیء اس کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ جدیر جادورا یجدورو، کسی چیز کا لائق ہونا، اسی سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ آگے دیکھیں سوالہ متضرعین، متضرع یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ تضرع یتضرع تضرعا، گڑ گڑا کر عاجزی سے دعا مانگنا، تو اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اور خضع یخضع خضعا، اس کا مطلب ہوتا ہے عاجزی کرنا، اس کا یہ خاشع یخشع خشعا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے عاجزی کرنا۔ نفع ینفع نفعا، اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ پہنچانا۔ ایایا یہ واحد متکلم مفعول کی منصوب کی ضمیر ہے، اولا پہلے کو کہتے ہیں، آخرہ بعد کو کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک ہمارا لغوی صرفی تحقیق مکمل ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہ منصور اور منظوم کی میں آپ کو تشریح بتا چکا ہوں۔ آگے سے فرما رہے ہیں کہ اگر تو اس کے اوپر قبولیت کی ہوا چل گئی اور لوگوں کے دل اس کتاب کی طرف متوجہ ہو گئے، تو پھر کیا ہے، پھر حضرت فرمایا کہ لوگوں کے اچھے اخلاق کا یہ زیادہ اس بات کے حقدار ہے کہ وہ اس اچھی کتاب کو قبول کر لیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کتاب کو قبول کر لیتے ہیں اور لوگوں کے اندر میری یہ والی کتاب مقبول ہو جاتی ہے، لوگ اس کو پڑھنا پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ لوگوں کے اچھے اخلاق کے زیادہ مستحق ہے۔ مطلب اس کے اندر اپنی تعریف نہیں کی، خوشی کو اور اچھائی کو نسبت دوسروں کی طرف کی ہے، جو کہ حضرت کی ایک بہت بڑی عاجزی ہے۔ وَإِنْ عَصَفَتْ عَلَيْهَا سَرَاسِرُ الرَّدِّ وَالنَّكِيرِ، اور اگر اس کے اوپر رد اور نکیر کی
आंधी चल गई, यानी लोगों ने इस किताब को रद्द कर दिया, लोगों के अंदर इस किताब की कबूलियत हासिल नहीं हुई, लोगों ने इसको पढ़ना पढ़ाना शुरू नहीं किया और इस किताब का रवाज नहीं हुआ। फ़हुवा बिमन जा बिही जदीर, तो मैं इस किताब को लेकर आया हूँ, मैंने इस किताब को लिखा है, तो ये मेरी ज़ात के ज़्यादा लायक है कि मैं खुद गुनाहगार आदमी हूँ और मेरी किताब ये इस बात की काबिल और लायक और मुस्तहिक है कि मेरी किताब अगर लोगों के सामने जाए और लोग इसको रद्द कर दें, लोग इसका इनकार कर दें। तो मतलब ये है कि यहाँ पर भी हज़रत आजिज़ी के तौर पर अगर इस किताब के अंदर खामी निकलती है, कबूलियत नहीं होती है, तो उसको अपनी तरफ मंसूब करते हैं, और अगर इस किताब को कबूलियत हासिल होती है तो फिर उसकी निस्बत अपनी तरफ नहीं करते बल्कि उसकी निस्बत दूसरों की तरफ करते हैं। उसके बाद आगे हज़रत फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला से सवाल करता हूँ, गिड़गिड़ा कर आजिज़ी के साथ, तज़र्रो के साथ, सवाल करने वाले के सवाल करने की तरह मैं अल्लाह ताला से इस बात का सवाल करता हूँ कि अल्लाह ताला लोगों को भी इस किताब से फ़ायदा पहुँचाए और मुझे भी फ़ायदा पहुँचाए दुनिया में आखिरत में। या अल्लाह तो हमारी इस दुआ को कबूल फरमा। और यही बात अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की है हज़रत की। हज़रत का सारा सदका जारिया और सवाब हज़रत के नामा माल में लिखा जा रहा है और उस वक़्त से लेकर अब तक मदारिस इस्लामिया में ये किताब दाखिल निसाब है। और अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि इस किताब से अल्लाह ताला मुझे भी फ़ायदा पहुँचाए और मेरे ये सारे असबाब जो वीडियो देखने वाले हैं और इसकी मदद से आगे पढ़ने और पढ़ाने वाले तमाम को इस किताब से फ़ायदा हासिल हो।